بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن یا فرقہ کے پلیٹ فارم سے سجل علی اور ڈاکٹر سید علی اسد آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہمارا تعارف آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا کسی بھی قسم کے فرقے سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے الحمدللہ، اور ہم وتواصوا بالحق یعنی حق کی باہم تلقین کرو، یعنی قرآن کی ایک دوسرے کو وصیت کرو جو اللہ نے سورہ عصر کی 3 نمبر آیت میں حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا یا بلغوا عنی ولو کان آیا، کہ تبلیغ کر دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ تو اس سلسلے میں اسی وجہ سے ان احکامات کی روشنی میں ہم قرآن کی تبلیغ، اس کو غور و فکر کرنا، اس پر اس کو فرض سمجھتے ہیں، جس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج کا سبق جی پلیز۔ آج کا سبق آخری رکوع ہے جی سورہ مبارکہ یاسین کا، اور یہ آیت نمبر سے جی یہ آیت نمبر نہیں 59 سے 69 سے آیت نمبر 69 سے لے کے شروع ہو رہا ہے جی، اور آیت نمبر 83 تک جائے گا، کیونکہ اس میں 83 آیات۔ بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا تو شروع کریں جی۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ فی الدارین۔ اور جسے ہم عمر دیتے ہیں اسے ہم ننکس الٹا کر دیتے ہیں تخلیق میں۔ کیا تو وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور نہیں ہم نے اسے شعر کا علم سکھایا اور نہ ہی جچتا تھا اس کے لیے، نہیں ہے یہ مگر ذکر یعنی عالی شان نصیحت نامہ، یعنی واضح کر دینے والا قرآن۔ لینذر من، اچھا تاکہ یہ ڈرائے جو، تاکہ ڈرایا جائے، نہیں یونذر تاکہ وہ ڈرائے جو ہوا زندہ، اور حق ہو بات کافروں پر۔ کیا تو نہیں انہوں نے دیکھا کہ یقیناً ہم ہیں کہ خلق کیا ہم نے ان کے لیے اس میں سے کہ جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا مویشیوں میں سے، پس وہ اس کے مالک ہیں، ان کے مالک ہیں یعنی مویشیوں کے، اور سائے بنایا ہم نے، نہیں ذللنا، زال سے آئی، اچھا ذللنا ذلیل سے، جو لفظ اردو میں ذلیل استعمال ہوتا ہے،
یعنی ہم نے مسخر کر دیا، مسخر کر دیا تابع فرمان کر دیا ان کو، یعنی مویشیوں کو ان کے لیے، بس ان میں سے ہے کہ وہ سواری کرتے ہیں ان پر، سواری ہے ان کی، اور ان مویشیوں میں سے وہ کھاتے بھی، کھاتے اور ان کے لیے بیچ ان مویشیوں کے منافع ہیں اور پینے کے مشروب ہیں، مشروبات. ہاں جی. مشروبات. کیا تو نہیں وہ شکر کرتے؟ اور پکڑا انہوں نے اللہ کے علاوہ الہوں کو تاکہ وہ مدد دیے جائیں، نہیں وہ استطاعت رکھیں گے ان کی مدد کی، اور وہ ان کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہیں. کیا تو نہیں پس نہ غم دے تجھے ان کی بات، کہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ اعلانیہ کہتے ہیں. کیا تو نہیں دیکھا انسان نے کہ یقیناً ہم ہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے خلق کیا، تو وہ تب بہت واضح جھگڑالو ہے. اور ضرب کیا ہم نے، یعنی مثال دی ہم نے ایک مثال کے طور نہیں، اور اس نے ہمارے اوپر یعنی ہم پر مثال دی، مثال دینے لگا ہم پر، جب کہ اپنی تخلیق کو بھول گیا وہ. اس نے کہا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہوں گی؟ کہہ دے وہی زندہ کرے گا انہیں کہ جس نے پہلی مرتبہ انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ کل شے پر خوب، اور وہ کل شے کی خوب تخلیق کرنے والا، خوب علم والا ہے نا. وہ ہر قسم کی تخلیق کا، وہ ہر قسم کی تخلیق کو خوب جانتا ہے. ہاں وہ جانتا ہے ہر قسم کی تخلیق کو، کل تخلیق. وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے سبز شجر میں سے آگ بنائی، پس تب تم اس سے سلگاتے ہو، آگ لگاتے ہو، آگ جلاتے ہو. کیا تو ہرگز نہیں وہ کہ جس نے خلق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، ہرگز اس بات پر قادر کہ وہ خلق کرے انہی کی طرح. کیوں نہیں وہ، کیونکہ وہی ہے بہت خلق کرنے والا، بہت علم والا. بہت علم. یقیناً یہی ہے کہ معاملہ اس کا، جب اس نے کسی شے کا ارادہ کیا، یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. پس پاک ہے وہ، اسی کے ہاتھ ملکوت ہے. ملکوت بادشاہت، یہ صرف اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں. کل شے کی ملکوت اسی کے ہاتھ ہے، اور اسی کی طرف تم رجوع کرائے جاؤ گے. ماشاء اللہ، زبردست. بسم اللہ کرتے ہیں جی. ہم انشاءاللہ اس کا مفہومی ترجمہ جو ہے تشریح کریں گے. صحیح. اور ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کی تشریح قرآن سے ہی ہم کرتے ہیں جی انشاءاللہ. ہی آیات جی الحمدللہ. سورہ یاسین آیت نمبر 68. میرے خیال ہے شروع میں غلط کہہ گیا تھا، یہ 68 سے لے کے اچھا 68 سے شروع ہو رہی 83 تک. اب مجھے بھی ان کا نمبر نظر نہیں آتا، بہت باریک لکھے ہوئے ہیں. سورہ مبارکہ یاسین آیت نمبر 68. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جسے ہم عمر دیتے ہیں ہم الٹا دیتے ہیں اسے تخلیق میں، ہم اسے تخلیق میں الٹا دیتے ہیں. یعنی وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی جو بہت زیادہ عمر پا لیتا ہے، زیادہ ضعیف ہو جاتا ہے نا. اچھا. وہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں. اور ایسے ہمارے سامنے میرے زندگی میں میرے کئی ایسے لوگ آئے ہیں کہ جو بہت زیادہ بڑی عمر والے تھے اور وہ بالکل بچے بن گئے تھے. مطلب بچے بننے سے مراد یہ ہے کہ کیا ان کی عقل کم ہونے لگ جاتی ہے، عادات بچوں جیسی ہو جاتی ہے، ایون کہ کھلونوں سے کھیلنے لگتے ہیں وہ. یعنی یہ ہر بوڑھے کے لیے نہیں، یہ کچھ جو بہت ہی عمر رسیدہ ایک دفعہ آپ بتا رہے تھے کہ کسی کی دانت دوبارہ آنے لگ گئے تھے. ہاں وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ایک ہمارے جاننے والے بزرگ تھے، تو اپنی پوتی کی نواسی تھی ان کی کوئی 3-4 سال کی، اس کے ساتھ کھیلتے تھے اور گڑیاں کھیلتے تھے اور پھر روتے تھے، کہتے تھے یہ میری گڑیا لے گئی. اور ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے نا کہ جیسے بچہ جس کی ہڈیاں بہت کمزور ہیں اور جس کے دانت نہیں ہیں منہ میں، جی، جو اس طرح سے سوچنے سمجھنے سے بھی پوری طرح سے وہ نہیں ہے فعال، اس کی سمجھ بوجھ، انہی طرح سے بوڑھے بھی جو ہیں ان کے دانت نہیں رہتے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، تخلیق میں الٹے ہو جاتے ہیں، بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں.
اور وہ سوچنے سمجھنے کی بھی اس طرح اور قابل نہیں رہتے ان کے جو جسمانی اعضاء ہے نا وہ رسپانس بھی نہیں دیتے، وہ دینے لگتے ہیں جو بچپن میں ہوتا ہے. بچپن میں. مثلاً ایک ڈاکٹروں نے ایک تجربہ کیا ہے کہ یہ جو بچہ ہے نا چھوٹا، اس کو اگر آپ پاؤں کے نیچے تلوے میں پاؤں کے اس طرح کریں نا، کھجائیں تھوڑا سا، تو وہ پاؤں اوپر کرتا ہے، ایسے انگلیوں کو کرتا ہے اوپر کی طرف. لیکن بڑے آدمی کو، بالغ آدمی کو کریں تو وہ جو ہے وہ نیچے کو کرتا ہے. اچھا. اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اگر اسے کریں تو وہ بھی اوپر کو کرتا ہے. تو یہ کتنی سچی بات ہے. کتنی سچی اور آگے اللہ اس بات یہ تھی کہ ہم جسے بہت عمر رسیدہ کر دیتے ہیں، ہم اسے تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں. افلا یعقلون، کیا تو یہ عقل سے کام نہیں لیتے. اب اس میں بہت یہ ڈاکٹر صاحب کیا حکمت ہے کہ یہاں پہ عمر رسیدہ ہو جانے کو جو ہے تخلیق میں الٹا کہنا، اور پھر یہ کہنا کہ کیا لوگ اس بات پر عقل سے کام نہیں لیتے، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ بڑی زبردست بات ہے اس میں جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں تو ہم بڑے کمزور ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم میں جو ہے وہ پختگی آتی جاتی ہے اور شدت آتی جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم جوان ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہماری جو ساری قوتیں ہیں وہ عروج پر ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد پھر جب وقت گزرتا ہے تو جوانی ڈھلنے لگتی ہے، اور بوڑھا ہو جاتا ہے بندہ، اور کمزور ہو جاتا ہے. تو اگر ایسے نہ ہوتا تو لوگ سمجھتے کہ یہ وقت ہمیں پرورش کر رہا ہے، تو وقت پرورش نہیں کر رہا. ان کی پرورش اگر وقت کرتا ہوتا تو جوانی میں مضبوط ہوئے تھے، اور بڑھاپے میں اور زیادہ مضبوط ہو جاتے، اور مرنے سے پہلے اور زیادہ مضبوط ہو جاتے. لیکن وہ نیچے نیچے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی پرورش کرنے والا کوئی اور ہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یعنی اس سے میں یہ اخذ کیا آپ کی باتوں سے، تو میرے ذہن میں آیا کہ انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے کہ اختیار اللہ ہی کے پاس ہے. سارا اللہ کی ہی قدرت ہے ہم سب پر. اللہ پورا اختیار رکھتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زمانہ یا وقت یا خوراک اس کو طاقت دے رہی ہے تو یہ سچ نہیں ہے. یہ بالکل اختیار اللہ کے ہاتھ ہے. جیسے ہی وہ پوری اپنی توانائی حاصل کر لیتا ہے جوانی میں انسان، تو اس کے بعد وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اور بچوں کی طرح ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس سے عقل کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ اسی پوزیشن کی طرف لوٹا رہا ہے اور ضعیف کر رہا ہے تمہیں. تو اختیار سارا اللہ کے پاس، اسی کی فرما بردار ہو جانا چاہیے. ماشاءاللہ. یہ نا 5 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ حج کی، لمبی آیت ہے. میں صرف وہی پڑھوں گا کہ جس کے ساتھ اس آیت کا تعلق بنتا ہے. ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ ہی صرف کروں گا. اے لوگو، اگر تم شک میں ہو دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، تو بے شک ہم ہیں کہ ہم نے یقیناً تمہیں خلق کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقے سے، پھر ایک لوتھڑے سے جو شکل دیا گیا، اور پھر غیر شکل دیے گئے لوتھڑے سے. یہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کریں اپنی قدرت کو، اور ہم ٹھہراتے ہیں بچہ دانیوں میں جتنا ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک، پھر ہم اسے تمہیں نکالتے ہیں بچے کے طور، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی شدت کی عمر کو، جوانی کو. اور تم میں سے کوئی ہے کہ وہ وفات پا جاتا ہے، یعنی جلدی وفات پا جاتا ہے، اور تم میں سے کچھ ہے جو لوٹایا جاتا ہے ارذل العمر کی طرف، یعنی عمر کے رذیل ترین حصے کی طرف. لکی لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے من بعد علم شیئا، بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے، اس کا حافظہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا اس آیت سے اس کا جو ہے وہ تعلق بنتا ہے. بہت خوب. یہ آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 کے ساتھ ہی کون سی آیت ریلیٹ کی؟ 5 سورہ حج کی 5 نمبر آیت. بہت زبردست، بہت زبردست. آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت اس پہ ماشاءاللہ بات ہوئی. سورہ مبارکہ یاسین آیت نمبر 69. وما علمناہ الشعر، اور نہیں علم دیا ہم نے اسے شعر یعنی شاعری کا. یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی. وما ینبغی لہ، اور نہ ہی جچتا تھا یہ اس پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ شعر و شاعری جچتی بھی نہ تھی. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے یہ مگر ایک عالی شان بے مثال نصیحت نامہ، یعنی واضح کر دینے والا قرآن. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ بہت خوبصورت آیت ہے ماشاءاللہ. اور ایک میں اس میں جو میں نے سوچی ہے اس آیت پر بات، وہ یہ بھی ہے کہ شاعری جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ متاثر کن ہوتی ہے بنسبت نثر کے. تو نثر میں اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا شاعری میں ہوتا ہے. اور لوگ اپنے اپنے قبیلے کے شاعر جو ہیں اپنے اپنے قبیلے کو خون کو گرمانے کے لیے جنگ میں ایسی ایسی شاعری کرتے تھے کہ وہ پرجوش ہو کے جیت جاتے تھے. تو یہ
نثر اتنی طاقتور نہیں ہوتی. شاعری کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ شاعری سے بعض اوقات وہ باتیں بھی یاد ہو جاتی ہیں جن کا آپس میں کوئی تسلسل، کوئی آپس میں ربط ہی نہیں ہوتا. بے ربط بات کو یاد کرنا چاہیں تو شاعری سے ہو جاتی ہے. اس کی مثال ایک تھی، ٹوٹی دریا کی کلائی زلف الجھی بام میں، آدمی مخمل میں دیکھا مورچہ بادام میں. تو اب اسے آپ جتنا مرضی دیکھیں، ان میں کوئی آپس میں ربط نہیں ہے ان چیزوں میں، لیکن شاعری کی وجہ سے مجھے اب تک یاد ہے. جو آج سے میرا خیال ہے 20-25 سال پہلے میں نے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 27-28 سال پہلے پڑھا تھا یہ، تو ابھی تک مجھے یاد ہے. تو یہاں پہ دیکھا کہ شاعری جو کہ عربوں کی رگ رگ میں گھسی ہوئی تھی، رگ رگ اس میں پھنسی ہوئی تھی عربوں کی، وہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے، گنگا. لیکن پھر قرآن کے سامنے ان کو گنگا ہونا پڑا کہ قرآن کے نثر نے ان کی شاعری کو مات دے دی، اور وہ شاعری میں بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور نہیں کر سکے. اور یہ جو شاعری ہے، یہ ایک بات میں یہ بتاتا چلوں کہ شاعری جو ہے نا، وہ ایک کیا کہنا چاہیے، صلاحیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں میں یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ شاعری جو ہے وہ اس کو حلال اور حرام نہیں کہا جا سکتا شاعری کی حد تک. ہاں، شاعری میں اگر آپ نے کوئی حرام بات کی ہے، یا آپ نے کوئی فوش بات کی ہے، یا آپ نے کسی مسلمان بھائی کی توہین کی ہے، کوئی حرام کام کیا ہے، تو وہ شاعری کیا نثر میں بھی کریں تو وہ حرام ہوگا. تو شاعری جو ہے ایک صلاحیت ہے. تو جب بھی اللہ نے انسان کو کوئی صلاحیت دی ہے، تو کوئی ایسی صلاحیت مجھے نظر نہیں آئی آج تک کہ جو اللہ نے بندے کو دی ہو اور اس کی حلال اور حرام حدیں متعین نہ فرمائی. تو شاعری کی بھی حلال اور حرام حدیں ہیں، اسی طرح سے کہ جیسے باقی چیزوں کی ہیں. اور یہ جو شاعری ہے، اس کے بارے میں استثناء موجود ہے اچھے شاعروں کا. برے شاعر جو ہیں وہ زیادہ ہر جگہ جو ہے اکثریت برے کی ہوتی ہے، اکثریت برے شاعروں کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے سورہ مبارکہ شعراء میں، سورہ مبارکہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالشُّعَرَاءُ، آیت نمبر 224، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اور جہاں تک شاعروں کی بات ہے تو ان کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ وہ فکر کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی کسی واضح نتیجے پر نہیں پہنچتے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بے شک وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں. تو یہ والی بات، اللہ آگے، اللہ مگر، سوا، الذین ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا اور اللہ کو یاد کثرت سے کیا. یعنی اپنی شاعری میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی انہوں نے نہیں کی. اور وانتصروا، اور انہوں نے بدلہ لیا، من بعد، اس کے بعد، ما ظلموا، کہ جو ان پر ظلم کیا گیا. تو جب ان پر کسی نے ظلم کیا تو انہوں نے شاعری کے ذریعے اس کا بدلہ جو ہے وہ لیا. تو اور جان لیں گے وہ لوگ جو ظالم ہوئے کہ کس پلٹائے جانے کی جگہ وہ پلٹائے جاتے. اور یہ اس لیے کہا ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، کہ ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی تھی، نہیں سکھائی ہے. یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ الزام لگاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ شاعر ہیں. جیسے کہ سورہ مبارکہ یہ آ رہی ہے حاقہ، تو اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے یہ الزام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا تھا کہ نبی جو ہے نا وہ معاذ اللہ شاعر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے نا وہ جو ہے اس کی تردید فرمائی ہے اس میں اپنا سورہ حاقہ میں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی ایک اور منسلکہ بات آتی ہے کہ شاعری حرام نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی جائز ناجائز حدود متعین ہے. اور آپ کہہ رہے تھے ایک صلاحیت ہے، ایک صلاحیت ہے. تو اسی طرح جو موسیقی ہے وہ بھی ایک صلاحیت ہے، اور مصوری جو ہے وہ بھی ایک صلاحیت ہے. تو موسیقی اور مصوری کی جو ہے نا وہ جائز اور ناجائز حدود ہے. بعض جگہ پہ مصوری جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے. جیسے اب حج پہ جاتے ہیں نا ہم، تو اگر لیڈیز بھی ہوں نا تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایسی تصویر جو ہے نا وہ شناختی کارڈ پہ ان کے ہو، ان کی تصویر ہو، اور اس میں چہرہ جو ہے نا وہ ڈھانکا ہوا نہ ہو. تو تب جو ہے نا وہ حج پہ اسے جانے دیتے ہیں. اور ویسے بھی دیکھیں کہ ہمیں تعلیم میں پڑھانے لکھانے میں جو ہے، سائنس پڑھانے میں، ایون شریعت پڑھانے میں بعض اوقات تصویر کی ضرورت پڑے گی کہ یہ جانور ہے جو حرام ہے اور یہ جانور ہے جو وہ حلال ہے، تو اس کی ضرورت پڑے گی. اور سائنس میں تو تصویر کی ضرورت بالکل پڑے گی. اور
تصویر جو ہے اس کو کسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرام قرار نہیں دیا، بلکہ یہاں تک ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو جن تھے وہ تصویریں بناتے تھے، تماثیل وہاں پہ ذکر آیا۔ عربی میں تمثال بھی کہتے ہیں، تصویر جو کھنچواتا ہے نا تو اسے تمثال بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو جہاں تک موسیقی کی بات ہے تو وہ آپ تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال ہی کروں گا اس پہ کہ دیکھیے آپ عرض کر رہے تھے کہ جس طرح شاعری ایک صلاحیت ہے اسی طرح سے موسیقی بھی ایک صلاحیت ہے، اور اللہ نے جو بھی انسان کو صلاحیت سے نوازا ہے جی اس کی کچھ حدود و قیود بیان کی ہیں، جائز ناجائز حدود بیان کی اور ناجائز اس کے بارے میں بتایا ہے، اور اس کو حرام نہیں کیا۔ ہاں جیسے اگر اللہ نے ہمیں جو ہے وہ چلنے کی ایک صلاحیت دی ہے تو اب چلنا حرام تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ کی راہ پر چلنا اچھی بات ہے یا شیطان کی راہ پر چلنا اس کو حرام یا حلال کرے گا۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، بالکل ایسے دیکھنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، یا گانا گانے کی صلاحیت ہے، یا کوئی کام کرنے کی صلاحیت ہے، سر لگانے کی جو صلاحیت ہے، جس وجہ سے تلاوت ہے یا نعت ہے یا اور جو کئی یہ جو لوگ کرتے ہیں گانے ہیں جس میں جی تو وہی میں عرض کر رہا تھا کہ کیا یہ صلاحیت جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، یا اس کا استعمال اس کو حلال حرام بنائے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تصویر کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے اور اسے کلی طور پر حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور شاعری کو بھی بعض لوگوں نے حرام قرار دیا ہے، اسی طرح موسیقی کو جو ہے نا اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ انہوں نے حرام قرار دیا ہے، اور اکثریت کبھی معیار نہیں ہوتی، یہ ہم قرآن میں پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں کہ اکثریت کبھی معیار نہیں ہوتی۔ کم ہی میرے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، اور زیادہ ہیں جو نصیحت حاصل تذکر نہیں پائیں گے، نصیحت حاصل نہیں کریں گے، اور اگر تو اس کی جو زمین میں اکثر ہیں ان کی اگر تو اطاعت کرے گا تو جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں کرے گا، وہ تجھے گمراہ کر دیں گے، وہ اکثریت تجھے گمراہ کر دے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک صلاحیت ہے۔ اس کے بارے میں بھی جو اسے حرام بھی سمجھتے ہیں، بڑے بڑے فقہا حرام سمجھتے ہیں اسے، وہ بھی کہتے ہیں کچھ مواقع جو ہیں مستثنیٰ ہے، اور استثناء کہاں کہاں ہے؟ نمبر 1 وہ شادی میں گا سکتی ہیں عورتیں، اپنے بیٹی کی یا بھائی کی یا بیٹے کی شادی پہ عورتیں گانا گا سکتی ہیں، شرط ہے کہ اس میں کوئی حرام بات نہ کریں، تو ظاہر ہے وہ تو بری بات ہے حرام بات کرنا۔ اور پھر جب جنگ ہو رہی ہو تو اس وقت جنگی ترانے جو ہے نا وہ پڑھنا جائز ہے، وہ گانا جائز ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہدی خان ہیں جو صحراؤں میں اونٹوں پر لمبا لمبا سفر کرتے ہیں، تو وہ جو ہدی خانی کرتے ہیں خاص قسم کا ایک نغمہ ہوتا ہے جس سے اونٹ مست ہو کے نا تیز تیز چلنے لگتا ہے، تو وہ گاتے ہیں۔ اور اب پھر دیکھیں کہ موسیقی جو ہے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں حرام کرنے والوں نے بھی ان چیزوں کو جائز کہا ہے، اور یہ ان کا کلی طور پر ان چیزوں کو حرام نہ کہنا موسیقی کو، اور اس کے مستثنیٰ مواقع جو ہے بیان کرنا بجائے خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں حرام حلال کی حدود جو ہے نا وہ یقیناً ہیں۔ اور بچہ ایک آپ چھوٹا دیکھیں نا تو جو بالکل چھوٹا ہے اور بات نہیں کرتا، تو کیا موسیقی سے متاثر نہیں ہوتا؟ وہ موسیقی سے متاثر ہوتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جو حرام پر دلائل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا چونکہ انسان کی سیکس کو بڑھاتی ہے موسیقی، اس وجہ سے جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس سے کہیں زیادہ خوشبو جو ہے وہ سیکس کو بڑھاتی ہے، تو خوشبو کیا ہے؟ حرام ہے، سوائے احرام کی حالت کے خوشبو لگانا حرام نہیں ہے، یا اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو وفات کی عدت گزار رہی ہو تو وہ خوشبو نہیں لگا سکتی، باقی سب کے لیے مستحب ہے، اچھی بات ہے خوشبو لگانا۔ تو پتہ چلا کہ ہر جو چیز ہے اس کی جائز اور ناجائز حدود جو ہے مقرر ہے۔ اب اس کے بارے میں مختلف جو مکاتب فکر ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان میں شدید اختلاف ہے اس کے بارے میں، موسیقی کے بارے میں، کہ لیکن ان کے ہاں جتنے بھی ہیں مکاتب فکر، ان کے ہاں جو حدیثیں ہیں وہ متضاد حدیثیں ملتی ہیں، اور بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال جو ہے شادی اور زنا، اس کے اندر دف بجانا جو ہے ڈھولکی بجانا فرق کرتا ہے، کہ جب ڈھولکی بجے گی تو شادی ہوگی، تو اس کا اعلان ہوگا، ساروں کو پتہ ہوگا کہ ان دو افراد کی شادی ہو گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی موجود ہے کہ کسی انصاری کے گھر شادی تھی، تو اماں عائشہ وہاں پہ کوئی عورتوں میں انتظامات کر رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے گانے والوں کو کیوں نہیں بلایا؟
انصار اس بات سے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ شادی میں گانا گایا جائے. تو اگر حرام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے. تو یہ ایک اصول ہے. یہ جو فقیہ ہیں نا, انہوں نے اصول بنائے ہوئے ہیں بہت سارے. ان کا اپنا ایک اصول ہے کہ اگر ایک ہی موضوع پر دو مختلف حدیثیں ملیں, ایک ہی موضوع پر دو ایک دوسرے کو کینسل کر رہی ہوں, تو دونوں حدیثیں تساقط کا شکار ہو کے وہ اس قابل نہیں رہتی کہ ان سے استدلال کیا جائے. تو شریعت کی اصل چونکہ حلال پر ہے, اس لیے اگر حرمت پر اور حلت پر ایک حدیث حرمت پر ہو ایک حلت پر ہو تو یہ دونوں تساقط کا شکار ہو جائیں گی, اور وہ جس چیز کو حرام قرار دیا جا رہا ہے وہ حلال ثابت ہوگی. اور کیونکہ اس کو حرام کر کے پھر تکلیف شرعی میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے وجوب ہے جو کسی چیز کا, فرض ہونا جو کسی چیز کا, واجب ہونا, ضروری ہونا ہے. اگر ایک حدیث میں بتایا جائے کہ ضروری ہے اور دوسری حدیث میں بتایا جائے کہ یہ ضروری نہیں ہے, تو وہ بھی تکلیف شرعی ثابت نہیں ہوتی. دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جاتی ہیں. اور حرمت کی جو اصل ہے وہ جو ہے منع ہوگی تو تب حرام ہوگی. باقی جو ہر چیز ہے اس کی اصل جو ہے وہ جائز ہے, حلال ہے. ٹھیک ہے. تو ان باتوں کو اگر ہم دیکھیں تو روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ موسیقی کی بھی جو ہے وہ حدود اور قیود ہیں. رہا مسئلہ یہ کہ یہ موسیقی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے لاو و لعب کی محفلوں میں, اور اس سے جو ہے وہ واہیات اور بیہودہ باتیں جو کی جاتی ہیں موسیقی میں, یا اس کے ساتھ نامحرم عورتیں جو ہیں محرم مردوں کو اپنا نامحرم مردوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ موسیقی کی وجہ سے حرام نہیں ہے, اٹ سیلف حرام ہے, یہ اپنے طور پر حرام ہے. اور موسیقی جو ہے, اگر موسیقی کے بغیر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیقی کے بغیر جو ہے عورتیں نامحرم مردوں کو اپنی طرف راغب کریں تو کیا یہ جائز ہوگا, یہ ٹھیک ہوگا؟ شاعری میں گناہ ہوگا یا موسیقی میں گناہ ہوگا؟ تو نہیں, ایسا بالکل بھی جو ہے نہیں. اور یہ ایسی مثالیں ملتی ہیں ہمیں کہ مختلف مکاتب فکر ہیں جو, ان میں ایک مکتبہ فکر میں جو ہے وہ مثال میں دیتا ہوں, خرگوش حرام ہے ایک مکتبہ فکر میں. دوسرے مکتبہ فکر والے کہتے ہیں کہ خرگوش حلال ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا گوشت جو ہے وہ نوش فرمایا ہے. تو اب اصولیوں کے نزدیک کیا اس بحث کا ہوگا کہ قرآن پاک میں تو عمومی حلت آئی ہے انعام کی, چارہ خوروں کی عمومی حلت آئی ہے. تو اب جسے قرآن نے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ حرام ہے وہی حرام ہوگا. اور حدیثیں اگر ایسی ہوں کہ جو آپس میں تضاد رکھتی ہوں, جیسے کہ خرگوش کے معاملے میں ایک مکتبہ فکر والوں کے ہاں حدیثیں ہیں کہ یہ حلال ہے, دوسرے والوں کے ہاں حدیثیں ہیں کہ یہ حرام ہے, ایک دوسرے کو اور دوسرا پہلے کو نہیں مانتا, آپس میں ایک دوسرے کو نہیں تسلیم کرتا, اختلافی مسئلہ بن گیا. حدیثیں تساقط کا شکار ہو گئی, اور ہر چیز کی اصل کس پر ہے؟ حلت پر ہے. بس خرگوش کا گوشت جو ہے وہ اس اصول کے مطابق بھی, اصولیوں کے نزدیک بھی حلال قرار پاتا ہے. تو یہ باتیں میں نے چند مثالیں دی ہیں. حج کے جیسے دیکھ لیں, حج کی 3 قسمیں ہیں حج کی. ایک ہے حج تمتع, ایک ہے حج افراد, ایک ہے حج قران. تو اس میں مختلف ہیں مکاتب فکر, جو مختلف ان کی جو ہے وہ حدیثیں ملتی ہیں اور مختلف ان کے فتوے ہیں. یہ کسی نے کہا ہے تمتع جو ہے وہ افضل ہے, اور کسی نے کہا نہیں قران افضل ہے, اور کسی نے کہا نہیں افراد افضل ہے. کسی نے کہا کہ تمتع جو ہے دور سے آنے والا تمتع کے سوا کوئی حج کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتا, اور ایک نے کہا کہ نہیں کر سکتا ہے. تو اس میں اختلاف ہے, تو اختلاف کی گنجائش ہے. تو آپ اس میں جو ہے وہ جس پر مرضی ہے عمل کر رہے ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں اس میں کسی ایک کو پابند نہیں کیا گیا کہ یہ کرنا ہے. یہ صرف یہ ہے کہ تمتع کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اس کے لیے ہے تمتع کہ جس کے اہل و عیال جو ہے وہ مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. تو اب اس سے ایک طبقے نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اس کے لیے یہ جائز ہے, دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے. تو ایک نے کہا ہے کہ دوسرے کے لیے بھی جو ہے وہ یہ جائز ہے, لیکن جو تمتع والا ہے, تمتع کرنا ہے نا, یہ اس کے لیے دوسرے حج کے طریقے اختیار کرنا جائز نہیں ہے. جو دور والا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس میں اختلاف پیدا ہو گیا. اب پاکستان سے جاتے ہیں, اگر وہ اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جو کہتے ہیں تمتع ضروری ہے, تو وہ تمتع ہی کریں گے, اور باقی جو ہیں وہ دوسرے طریقے اختیار کریں گے. تو اس میں ایک واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے, علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو صاحبزادے تھے عبداللہ بن عمر, بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں, حدیثیں بہت زیادہ انہوں نے بیان فرمائی ہیں, اور بڑا ایک ان کا اسلامی تاریخ میں جو ہے وہ ملتا ہے ہمیں ان کا ذکر. تو اس میں ایک بات ان کی جو بہت مجھے پسند آئی, بہت اچھی لگی, کہ ان سے ایک بندے نے آ کے پوچھا کہ حج کی 3 قسموں میں سے کون سی قسم افضل ہے. اس میں بھی اختلاف ہے نا کہ افضل کون ہے. تو
انہوں نے فرمایا کہ حج تمتع جو ہے وہ سب سے افضل ہے. اس نے کہا کہ آپ کے پاس دلیل؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ میں آخری حج جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے تو میں ہر وقت ان کے ساتھ رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع اختیار فرمایا، تو اس لیے جو ہے نا میں اس کو افضل سمجھتا ہوں. تو وہ پوچھنے والا کہنے لگا لیکن آپ کے والد گرامی تو اس سے منع فرماتے تھے، حضرت عمر تو اس سے منع کرتے تھے کہ تمتع نہیں کرنا. تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگوں پر کہیں آسمان سے پتھر نہ برسے کہ میں رسول کی بات تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں اور تم میرے باپ کی بات بیان کر رہے. یہ کتنی عجیب بات. یہ کہاں ہے؟ یہ حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے اور علماء کرام اسے بیان فرماتے ہیں. میں جمعے کے خطبوں میں اکثر جو ہے سنا، کیونکہ میں کسی بھی جگہ پہلے تھا کہ کسی بھی جگہ میں جمعہ پڑھ لیتا تھا. تو اب اس میں یہ بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے نا کہ کیا حضرت عمر نے منع کیا بھی تھا؟ یہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ اپنی جگہ بات ہے، لیکن تاریخ جو آپ بتا رہی ہیں آپ صرف اس کو کوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. تو باقی جو قرآن پاک سے حلت اور حرمت کی بات ہے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جائز ہیں لیکن لوگوں نے اسے حرام کیا ہوا ہے. جیسے سونا ہے، جیسے ریشم ہے، وہ اس کو مردوں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے لوگوں نے، اکثر نے. ہاں یہ ٹھیک ہے ایک بات کہ انسان کو سونے وغیرہ سے سجاوٹ اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے کہ اسراف ہو یا وہ تکبر کا باعث بنے، اور ریشم سے بھی اسی طرح سے دور رہنا چاہیے. اس وجہ سے بہت زیادہ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ تاکہ تکبر نہ بن جائے. لیکن اس کو چیز کا اسراف جو ہے ٹھیک نہیں ہے. تو روٹی بھی آپ زیادہ کھائیں گے تو وہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے بیمار ہو جائیں گے آپ. تو یہ ایک آیت، اس پہ بڑا میں غور کرتا ہوں. سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 32 ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. کہہ دے کہ کون ہے کہ جس نے اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت کو حرام قرار دیا، اپنی جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور رزق میں سے طیب چیزوں کو. قل کہہ دے ہیا یہ چیزیں للذین ان لوگوں کے لیے ہیں آمنو جو ایمان لائے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، خالصتاً خالص ہوں گی یوم القیامت قیامت کے دن، یعنی خالص قیامت کے دن انہی کے لیے ہوں گی. دنیا میں تو ان کے لیے بھی ہیں. کیا بات، پتہ چل رہا ہے نا آیت سے کہ یہ چیزیں دنیا میں ان کے لیے بھی ہیں اور قیامت کے بعد ان کے لیے خاص ہوں گی. اب جو جنت میں ان کے لیے خاص ہوں گی تو اس میں ریشم بھی ہوگا، اس میں سونا بھی ہوگا. تو اس کا مطلب ہے یہ دنیا میں بھی ان کے لیے اس آیت کے تحت جائز تھے، اور اس میں آخرت میں جو ہے وہ کیا ہوں گے ان کے لیے خالصتاً ہوگی. کافروں کو وہ چیزیں آپ نے استدلال کی اعراف کی 32 نمبر سے کہ ریشم اور سونا جس کو کچھ روایات میں حرام قرار دیا گیا ہے مردوں کے لیے، تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو کون ہے کہ جو زینت کو حرام قرار دیں، اور اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں سب کے لیے ہیں لیکن خالصتاً یہ مومنوں کے لیے ہوں قیامت میں یعنی آخرت میں. ہاں جی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مردوں پر حرام نہیں ہے. اب اس میں سے کوئی بندہ آپ پر حجت کر سکتا ہے، وہ کیا کہہ سکتا ہے کہ جنت میں تو پھر شراب بھی حلال ہوگی، تو کیا یہ شراب جو ہے وہ اس اصول کے تحت یا اس آیت کے تحت آپ شراب کو بھی حلال کریں گے؟ شراب کوئی زینت ہے؟ تو شراب، دوسری بات یہ ہے کہ شراب جو جنت میں ہے اس کو حلال قرار دیا اور دنیا میں کلیئر کٹ اس کو حرام قرار دیا قرآن نے، تو اسے علیحدہ سے حرام قرار دیا. اس کا مطلب ہے اور پھر دنیا کی اور آخرت کی شراب میں زمین آسمان کا فرق ہے. آخرت کی شراب میں آپ نے پڑھا ہے کہ نہ تو اس سے سر دکھیں گے اور نہ اس کو پی کے لوگ اول فول بکیں گے اور نہ اس میں گناہ ہوگا اور نہ اس میں اول فول بکنا ہوگا. تو وہ شراب بھی بالکل مختلف ہے. تو یہ شراب جو ہے وہ دنیا کی، اس کو کلیئر کٹ قرآن میں جو ہے وہ حرام فرما دیا گیا. اس لیے یہ مستثنیٰ ہے جنت کی نعمتوں میں سے. یہ استثناء ہے کہ جنت میں ہوگا لیکن دنیا میں شراب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا استثناء خود قرآن نے بیان فرمایا ہے. باقی جو چیزیں حدیثیں ہیں ان میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور اختلاف ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب اختلاف ہو جائے حدیث میں تو پھر وہ تساقط کا شکار ہو جاتی ہیں، تو پھر ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے. اور قرآن پاک میں اگر ذکر نہ ہو، حدیث میں کسی چیز کی حلت اور حرمت کا ذکر ہو یا وجوب کا ذکر ہو، تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ خلاف حدیثیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے نہ ہوں. صحیح. اور پھر اس میں ایک بات اس میں اور بھی ہے کہ یہ ہمارا جو پیغام ہے فرقہ سے ہو کے بالا تر ہو کے ہے، اور ہم کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، جیسا کہ ہم شروع میں آپ کو تعارف کرواتے ہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز، فرقے سے کیسے بچ سکتے ہیں ہم، ہر وہ چیز جو قرآن کے تحت
ضروری قرار پاتی ہے صحیح ہے، اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں نہیں گے. کریں. اگر جس گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں جو ان کا فرقہ تھا اس میں بھی اگر اختلاف ہے قرآن کے ساتھ تو اس کو ریجیکٹ کر دیں گے اور اس کو ضروری سمجھیں گے. مسلمان ہونے کے لیے اس بات کو ضروری سمجھیں گے کہ ہم اسے ریجیکٹ کریں. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم تمام روایات کو اررسپیکٹو وہ کسی بھی فرقے کسی بھی میں فرقے سے ہو، کس حدیثیں کسی کسی بھی میں. فرقے میں ہم ان پر عمل کو جائز سمجھتے ہیں بشرطے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ خلاف. ہو. یعنی اگر ہمیں قرآن سے یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی روایت جو ہے جس میں کسی چیز کو حرام کیا ہوا ہے لیکن قرآن نے اس کو حرام نہیں کیا یا حلال قرار دیا ہے تو پھر ہم وہ والی نہیں مانیں وہ گے. نہیں مانیں. ہم یہ نہیں کہیں گے عام فرقہ پرستوں کی طرح کہ فلانی جو ہمارے فرقے میں حدیثیں یا روایتیں آئی ہیں ان کو ہم مانیں گے اور دوسروں کی باقیوں کو ہم نہیں مانیں گے. روایتوں کو ہم انکار کریں گے. ایسا ہم نہیں ایسا نہیں کریں گے. تو پہلی بات کیا ہوئی کہ جو قرآن کے خلاف ہے بات اسے ہم ریجیکٹ کر دیں گے بھلے وہ کچھ بھی ہو اور اس کو ہم اسلام کی شرط سمجھیں گے. اور دوسری بات ہے کہ جو حدیثیں قرآن کے مطابق ثابت ہو جائیں گی اور ان کو ہم سر آنکھوں پر رکھیں گے اور ان پر ہم ضرور عمل کریں گے اگرچہ جس فرقے کے گھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ان کے نزدیک وہ حرام ہی کیوں نہ ہو. اور تیسرے نمبر پر وہ حدیثیں آئیں گی کہ قرآن سے ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ آیا وہ قرآن کے مطابق ہیں یا قرآن کے خلاف ہیں. تو ایسی حدیثوں کو ہم جو ہے نا وہ اس میں اختلاف کو جائز سمجھیں گے اور اختیار ہوگا اس میں ہمیں خود بھی اختیار ہوگا کہ چاہے ہم ایک حدیث کے مطابق عمل کر لیں چاہے دوسری کے مطابق عمل کریں. اسی طرح سے امت اکٹھی ہوگی. امت اسی طرح سے اکٹھی ہوگی. اور بعض باتیں ایسی بھی ہیں کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی بھی مکتبہ فکر کی فرد کو ایسی حدیثیں ہیں تو وہ حدیثیں ہیں دراصل وہ سنت کی تاریخ ہے. وہ تاریخ میں سنت کو وہ لکھا گیا. تو سنت یہی ہے کہ جو چیز پیچھے سے چلی آ رہی ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں نماز ہے تو نماز میں بڑے اختلاف ہیں لیکن سب کے نزدیک کس سے شروع ہوتی ہے نماز؟ تکبیرۃ الاحرام سے، اللہ اکبر سے. اور سب کے نزدیک فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4. یہ فرض ہیں سب کے نزدیک. اس میں کوئی اختلاف کسی کے ہاں نہیں ہے. اور جس طرح ایک رکعت میں کتنے رکوع ہیں؟ 1. اور کتنے سجدے ہیں؟ 2. اور نماز ختم کب ہوتی ہے؟ السلام علیکم پر نماز ختم ہوتی ہے، سلام پر ختم ہوتی ہے. تو یہ چیزیں نماز کی بنیاد ہیں. باقی جو اختلافات ہیں اس میں چاہے آپ کا جس پہ مرضی کرے عمل کر لیں، ایک وقت اس ایک پہ عمل کر لیں دوسری وقت دوسرے پہ عمل کر لیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فرقہ پرستی کوئی لازم الملزوم نہیں ہے زمانے میں بھی آپ نے کوئی فرقہ اپنانا ہی ہے. جو کچھ فرائض ہیں وہ تو سب کے ہاں یکساں ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی ٹھیک ہے، فرائض پہ تو کسی کا اختلاف نہیں، تو اس طرح سے کریں آپ. اور باقی آپ جو بھی جس بھی مسلک میں آپ کو حدیث نظر آتی ہے آپ سب پہ عمل کو جائز سمجھیں کیونکہ وہ جتنے بھی طریقے نماز کے آئے ہیں وہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، وہ تو سنت میں آ گئے ہیں. تو آپ کیوں فرقہ پرستی کرتے ہیں کہ ایک طریقے پر چلیں گے اور دوسرے پر نہیں کریں گے؟ کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے تو آپ مخالفت کر دیں گے. اگر آپ باندھنے ہیں چھوڑنے ہیں، اور اگر کوئی ہاتھ کھول رہا ہے تو بھی آپ اختلاف نہ کریں. آپ دونوں طریقے کریں، دونوں حدیثوں پر عمل کریں، کبھی ایک پر کر لیں کبھی فرق نہیں پڑے. ایسے ہی کرتے ہیں. یہی فرقہ پرستی کا توڑ ہے. ایسا ہی ہے نا ڈاکٹر؟ بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کائنڈلی آپ موقع دیں پلیز. دیکھیے میں اب سم اپ کر رہا ہوں ساری گفتگو پر. نمبر 1 یہ ہے جی کہ سب سے پہلے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ موسیقی کے حوالے سے کہ کیا موسیقی حلال ہے یا حرام ہے. اس میں ہمیشہ سے ہی 2 آراء پائی گئی. کچھ اس کو حلال سمجھتے ہیں، کچھ اس کو حرام سمجھتے ہیں کلی طور پہ، اور کچھ اس کو جزوی طور پہ حرام سمجھتے ہیں اور کچھ حصے اس کے جائز سمجھتے ہیں. اب ہم بات یہ کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی بھی صلاحیت جو ہے نا اس کو اللہ پاک نے کلی طور پہ حرام نہیں کیا. جیسے بولنے کی صلاحیت ہے تو اگر ہم کفر و شرک اس پہ بکیں گے منہ سے وہ حرام ہے. اسی طرح چلنے کی جو صلاحیت ہے ٹھیک ہے وہ بھی اگر ہم اللہ کی راہ پر چلیں گے تو جائز ہے، شیطان کی راہ پر چلیں گے تو جائز نہیں. اب موسیقی کا ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ موسیقی کو قرآن میں اللہ پاک نے کہیں پر بھی حرام قرار نہیں دیا، اس پر سب کا اتفاق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیثوں میں دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں. کچھ احادیث میں اس کو بالکل حرام قرار دیا گیا اور کچھ حدیث میں اس کو حرام قرار نہیں دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں. تو اس میں ایک اصول ہے، تمام اس پر متفق بھی ہیں میرا خیال ہے تمام فرقے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کہ اگر حدیثیں جو ہیں وہ دونوں طرح کی آ جائیں مختلف مسالک میں، یعنی کہ ایک چیز اس سے حرام بھی قرار دی جا رہی ہو اور ایک حلال بھی قرار دی جا رہی ہو، تو وہ آپس میں تساقط کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی ایسا نیا
تکلیف شرعی عائد جو نہیں ہے وہ ہوتی، لازم نہیں کی جا نہ سکتی، کوئی چیز حرام کی جا سکتی ہے، نہ کوئی فرض کی جا نہ سکتی. فرض کی جا سکتی. اچھا اب اگر کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ حدیث میں اختلاف ہوا ہے پہلے بھی، اور اس میں لوگ یا امت کس بات پر یکساں ہوئی ہے، یا اس میں امت کیا کر رہی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک مکتبہ فکر یا ایک فرقے کی حدیثوں میں یہ آیا ہے جی کہ خرگوش حرام ہے، لیکن دوسرے مکتبہ فکر کی حدیثوں میں یہ آیا کہ خرگوش حرام نہیں ہے. تو امت جو ہے اس میں دونوں طرح کا کام کر رہی ہے. جی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے موسیقی کا بھی اس سے ہم اب جس طرح ایک فرقے میں ڈاکٹر صاحب آیا ہے کہ جو اگر آپ کی بیوی ہے کوئی آپ کے نکاح میں تو آپ اس کی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے، جی. اور دوسرا فرقہ کہتا ہے ان کی حدیثوں میں آیا ہے کہ اس کی اجازت سے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں کام چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب حدیثوں میں اختلاف ہو جائے تو پھر ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جب قرآن میں یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جو حرام عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کا بتا دیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ جو حلال ہیں، تو ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے کیونکہ حدیثوں میں اختلاف تھا تو قرآن نے حرام نہیں کی تو ہم کہیں گے کہ یہ ایسا کرنا حرام نہیں ہے. اسی طرح سے موسیقی میں اگر دونوں طرح کی حدیثیں آ گئی ہیں جس میں حرام اور حلال کہا جا رہا ہے، پھر ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کیا قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے؟ تو اگر قرآن نے حرام قرار نہیں دیا تو اس لیے ہم کسی چیز کو پھر حرام قرار نہیں دے سکتے. ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے اس میں کہ ایک دفعہ ایک فرقے کے عالم تھے، انہوں نے موسیقی کے بارے میں بات کی میرے ساتھ، اور وہ کہنے لگے کہ قرآن میں بھی موسیقی حرام ہے. میں نے کہا کس جگہ پہ؟ تو انہوں نے کہا قول زور سے مراد جو ہے وہ موسیقی ہے. کسی جگہ قرآن پاک میں آیا نا قول الزور جو ہے نا، قول الزور بھی جو ہے وہ حرام ہے، یعنی جھوٹ کی بات اصل میں اس کا مطلب ہے. تو کہتے ہیں اس سے مراد موسیقی ہے. میں نے کہا اس سے مراد تو جھوٹ ہے. کہتے ہیں میں نے کہا جھوٹ بھی ہے اور فضول بات بتکی بات اس سے مراد ہے، اس سے موسیقی مراد نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں قرآن سے یہ ثابت ہو. میں نے سورہ مجادلہ نکال لی. صحیح ہے. 28 نمبر پارے پر کی جو ہے وہ 58 نمبر صورت ہے، 28 نمبر پارے کی پہلی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ زہار کا حکم بیان فرما رہا ہے کہ جو ماں بہن کہہ دیتے ہیں نا اپنی بیوی کو خاص انداز سے تو وہ اس پہ حرام ہو جاتی ہے، تو بیوی حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کفارہ نہ ادا کرے. تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک وہ ہیں کہ جو ضرور کہہ رہے ہیں بات میں سے ناپسندیدہ بات اور جھوٹ کی بات، جھوٹی بات. تو زور سے مراد جھوٹی بات ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے. ورنہ اگر موسیقی ہے تو اس کا پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ جو بیوی سے زہار کیا جاتا ہے وہ موسیقی سے کیا جاتا ہے، اور موسیقی میں گا کے کہا جاتا ہے کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح، تیری پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے. تو یہ کیا جاتا ہے جبکہ اس کا قائل کوئی بھی نہیں. جھوٹ بولنا نا قرآن پہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، اللہ معاف کرے گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. ایک چیز کو آپ جو کسی اور سینس میں قرآن میں بیان کی گئی ہے آپ اپنے کسی مقصد کے تحت اس کو موسیقی پر یا کسی دوسری چیز پر اس کا استدلال کریں، اس کا اطلاق کرنے لگے، یہ خیانت ہے، خیانت ہے، زیادتی ہے بہت بڑی. دوسرا ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بتایا کہ فرقے کا توڑ کیا بتایا، یعنی کہ ایک 3 پوائنٹس ایجنڈا ہم بتا رہے ہیں کہ فرقے کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں. یعنی فرقہ چھوڑنے کا 3 نکاتی ایجنڈا کے. سب سے پہلا نمبر 1 یہ کہ قرآن کے مطابق جو بھی ہے نا آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یا چاہے وہ کوئی آپ کو بتا رہا ہے، چاہے حدیثوں میں آیا ہے یا جیسے بھی کوئی عالم بتا رہا ہے، کوئی ریڈی والا بتا رہا ہے، قرآن کے مطابق آپ عمل ضرور عمل کریں. نمبر 2 اگر کوئی بات قرآن کے خلاف ہے، چاہے وہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، چاہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، چاہے کوئی بھی آپ کو بتا رہا ہے، قرآن سے دیکھیں اگر وہ خلاف ہے تو اس پر کسی صورت آپ عمل نہیں کر سکتے. اس کو آپ نے حرام اور قرآن کے خلاف ہی سمجھنا. تیسرا ایجنڈا یہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اب ایسی باتیں جس میں قرآن نے ان کو اتنا خاص نہیں سمجھا کہ اس کا ذکر فرمائے، جیسے موسیقی ہے جی، اس وقت رگ میں عربوں کی موسیقی میں ایک بات یہ تو کیوں نہیں آرام قرار دیا قرآن نے؟ موسیقی ہے اور اس قسم کی اور مصوری ہے، ہاں جی. تو یہ بات تیسری یہ ہے کہ اگر قرآن نے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہمیں نہیں دی نا، مثال کے طور پہ چلیں ایک اور مثال لے لیتے ہیں، جیسے نماز کا طریقہ کہ ہاتھ کھولنے ہاتھ باندھنے ملا کر پڑھنی علیحدہ علیحدہ پڑھنی، تو اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ اس میں حدیثوں کو انکار نہ کریں، منکر حدیث نہ ہو آپ کہ آپ
ایک مسلک کی حدیثوں کو، اپنے فرقے کی حدیثوں کو مان لیں کہ ہاتھ کھول کے پڑھنا ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھنا ہے، اور دوسرے مسلک کی حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیں کہ نہیں نہیں ہاتھ کھول کے نہیں باندھ کے پڑھنا ہے، یا باندھ کے نہیں کھول کے پڑھنا ہے، یا ملا کر نہیں پڑھنی یا ملا کر پڑھنی. ایسے نہ فرقے کی بنیاد پہ حدیثوں کو ریجیکٹ مت کریں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ ہر حدیث کو قرآن پہ پیش کرو، جو اس کے مطابق ہے اسے رکھ لو، جو اس کے خلاف ہے اسے دیوار پہ مارو. اس اصول پہ عمل کریں اور یہ 3 پوائنٹس پر عمل کریں، آپ کا فرقہ چھوٹ جائے گا الحمدللہ. آپ ہماری طرح فرقہ لیس ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے، فرقہ نہیں ہوگا، فرقے سے آزاد ہو جائیں گے اس نجاست سے الحمدللہ. فرقہ تو ایک کال کوٹھڑی ہے نا، اس میں آپ کو جی بند کیا اسلام کے خلاف. ڈاکٹر صاحب اور اس میں میں سمرائز کر ایک اس کو سمرائز کرنا چاہتا ہوں میں کہ آپ نے یہ جو کیا نا 3 نکاتی ایجنڈا، یہ کافی عرصے سے میں یہ سوچ رہا ہوں نا اس ایجنڈے کو. تو اس میں مثال میں ایک دینا چاہتا ہوں کہ وہ چیز جو قرآن نے حلال کی ہے اسے ہم حدیث کی بنیاد پر حرام نہیں کہہ سکتے. جیسا کہ سجل صاحب نے ابھی ایک مثال دی ہے سورہ مبارکہ نساء میں کہ حرام عورتوں کی لسٹ بیان فرمائی گئی ہے، بالکل، اور 4 پارے کے اینڈ پہ، اور 5ویں پارے کے شروع میں ایک حرام بتائی گئی ہے کہ یہ حرام ہے، بالکل ٹھیک، اور اس کے ساتھ کہا گیا اور اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں تم پر حلال ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اب اس کے علاوہ کسی عورت کا اس لسٹ میں اضافہ نہیں ہو سکتا، جبکہ لوگوں نے اس میں کیے ہیں اضافے. ایک مسلک کہہ رہا ہے کہ پھوپھی بھتیجی کو ایک ساتھ عقد میں نہیں رکھ سکتے، خالہ بانجی کو ایک ساتھ عقد میں نہیں رکھ سکتے، یہ حرام ہے. لیکن دوسرا مسئلہ کہہ رہا ہے نہیں، اگر پھوپھی اجازت دے دے بھتیجی سے شادی، اپنی بھتیجی سے شادی کرنے کی تو کر سکتا ہے، اور اگر خالہ عقد میں ہو تو وہ اپنی بانجی کو بیاہ کے اپنی سوکن کے طور پر لائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، بشرط کہ خالہ اجازت دے دے. یہ دونوں ہی قرآن کے خلاف ہیں، کیونکہ قرآن نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، اور بلکہ یہ جملہ فرما دیا ساتھ کہ جو اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہے. اسی طرح سے کوئی چیز ہے قرآن نے اس کو فرض قرار دیا ہے اور ہم حدیث کو لے کے اسے فرض قرار نہ دیں. جیسے ایک بہت بڑی مثال ہے سورہ مبارکہ نساء کی 101 نمبر آیت، جس میں قصر کے لیے شرط بیان کی گئی ہے کہ بشرطے کہ تمہیں کافروں کا ڈر ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے اور کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. یہ شرط لگائی جا رہی ہے اور یہ شرط حدیث سے کینسل کی جا رہی ہے، اور سب نے کی ہے، تمام مسالک نے کی ہے، اور عام سفر میں بھی قصر کو کہا ہے. جب عام سفر میں آپ قصر کہیں گے تو یہ جو حکم ہے قرآن کا بشرطے کہ اس کا کیا کریں گے، تو یہ حدیثیں قرآن سے ٹکرا جائیں گی اگرچہ کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو. اور تیسری جو ہے جو قرآن کے مطابق ہیں، جو قرآن کے مطابق ہیں حدیثیں، وہ لیکن ایک حدیث ہے کہ مجھے جس شخص پر حج واجب ہے، جس شخص پر حج کرنا ضروری ہے، یعنی استطاعت ہے جسے، اگر وہ حج نہیں کرتا تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں کہ قیامت کے دن وہ یہودی اٹھے یا قیامت کے دن وہ نصرانی اٹھے. اور 97 نمبر آیت سورہ آل عمران کی ہے، بالکل اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ وہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اور تم پر فرض ہے اس گھر کا حج کرنا، اور جسے استطاعت ہو. اور پھر فرمایا ہے اور ومن کفرا، اور جس نے انکار کیا اس سے تو بے شک اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں پھر اس کی، نہ اللہ کو پرواہ نہ اللہ کے رسول. جب اللہ کو نہیں تو رسول کو کیوں ہو. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. سب سبق کی طرف آتے ہیں. آپ دیکھیں آج کا تو ہم نے پتہ نہیں فنون کی طرف ہی کر دیا ہے. الحمدللہ بہت اعلیٰ باتیں ہوئی ہیں. اس میں ایک چیز اور میں سمرائز کرنا چاہ رہا تھا. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کس آیت سے وہ استدلال کیا تھا، وہ جو ریشم اور سونا؟ وہ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت تھی، 32 تھی، 32 تھی میرا خیال ہے 32 نمبر آیت. چیک کریں پلیز، میں دیکھ لیتا اس پہ میں ذرا اس کو سمرائز کر دوں. جی 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 ہاں جی، یہ آیت نمبر 32 ہے. 32 ہے. ہاں جی 32 نمبر. اس میں سمرائز کر رہا ہوں ایک اور بات. مسئلہ یہ ہے جی کہ کیا ریشم اور سونا یہ مرد کے لیے حرام ہے یا حلال ہے؟ تو اس میں ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 32 کی طرف، جس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ کون ہے کہ جو زینت کو حرام قرار دے، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی. اور پھر اللہ پاک نے جو یہ میں چاہتا ہوں آپ اس کا ترجمہ کر دیں. صرف قل کہہ دے، نہیں ترجمہ کہہ دے کہ کون ہے جس نے اللہ کی پیدا کردہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے اس کو حرام قرار دیا. کس کی جرت ہے کہ حرام قرار دے؟ اور
رزق میں سے پاکیزہ چیزوں کو، کہہ دے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اس دنیا میں، ان کے لیے ہے، اس دنیا میں جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، اگلی دنیا میں تو سارے ایمان والے ہوں گے نا، تو خالصتاً یوم القیامہ، اور جو دنیا میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن یہ چیزیں خالص ہوں گی. جی. اس کا مطلب ہے دنیا میں بھی ان کے لیے جائز ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے جائز ہوں گی. اور ایسے ہی ہم تفصیل دیتے ہیں آیات کو علم رکھتے لوگوں کے لیے. تو اس سے استدلال کیا جا رہا ہے کہ آپ جو یہاں پہ زینت کی چیزیں ہیں اس کو کوئی حرام نہیں قرار دے سکتا. اب جنت میں ریشم کا ذکر ہے اور سونے کے کنگن کا ذکر ہے جو مومن وہاں پہ پہنائے جائیں گے، جنتی پہنائے جائیں گے. اب اللہ فرما رہا ہے کہ وہاں پہ خالصتاً مومنین کے لیے ریشم اور سونے کے کنگن ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ جو ہیں اللہ فرماتا ہے یہ جو زینت کی چیزیں ہیں اللہ نے مومنوں کے لیے یہاں بھی حلال قرار دی ہیں اور وہاں صرف ان کے لیے حلال. یہاں جو ہیں وہ دوسرے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو وہاں پہ چیزیں حلال ہیں ان کو یہاں پہ ان کو حرام نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ اللہ پاک نے خود قرآن میں کسی چیز کو حرام نہ قرار دیا گیا ہو، جیسے کہ شراب ہے، کیونکہ وہاں بھی مومنین شراب پئیں گے لیکن وہ شراب بھی نہیں ہے. ادھر اس شراب کو حرام کیا گیا جس سے آل فول بھی بکتا ہے اور سر دکھتے ہیں، وہاں کی شراب سے ایسا نہیں ہو. اور لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے سراسر لذت. تو اس لیے اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ قرآن سے یہ چیزیں حرام قرار نہیں دی جا سکتی. آپ کے سامنے ثبوت ہے اعراف کی 32 نمبر آیت کا، اس پہ غور کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اور اسی آیت میں موسیقی بھی آ جاتی ہے کہ موسیقی بھی اسی آیت میں دیکھیں کو کوئی ذکر نہیں. وہاں پہ حدیثوں میں آیا کہ موسیقی سنیں گے لوگ، بہت زیادہ حدیثوں میں آیا کہ موسیقی ہوگی اور 70 سال تک اوریں گاتی رہیں گے، لوگ سنتے رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب میں کہہ رہا ہوں اپنے سبق کی طرف آتے ہیں پلیز. اب ہم نے صرف آیات تک ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہم آیات تک ہی رہتے ہیں، باقی بھی آیات ہی ہم ماشاءاللہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی سبق والی آیات. یہ میں اس کو سمرائز کر کے نا آگے چلوں گا. یہ جو 69 نمبر سورہ یاسین آیت نمبر 69، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین. اور نہیں ہم نے اسے شعر سکھایا اور نہ ہی اس کے ساتھ جچتا تھا. نہیں ہے یہ، یعنی یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک بہت عالی شان نصیحت نامہ اور واضح کر دینے والا قرآن ہے. جی اب یہاں سے ڈاکٹر صاحب میں صرف اس لیے میں نے دوبارہ اس کو چھیڑا ہے کہ ایک چیز اس میں رہ گئی تھی. ایک تو یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے. ہاں جی. اور یہ واضح کر دینے والا قرآن ہے، واضح کر دینے والا، اور یہ نصیحت نامہ ہے. اس کا مطلب ہے شاعری میں ضروریت نہیں ہے نصیحت ہو، اور شاعری ضروری نہیں ہے کہ وہ واضح ہو، لیکن قرآن جو ہے وہ انتہائی واضح ہے. اور میں اب ڈاکٹر صاحب لعنت میں بھیجنا چاہ رہا ہوں لیکن میں ذرا تھوڑا اپنے آپ کو روک رہا ہوں. میں ان لوگوں پر لعنت بھیجنا چاہ رہا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن واضح نہیں ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آتا. تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ یہ واضح کر دینے والا قرآن ہے، یہ واضح آیاتم بینات کا آگے. جی یہ مبین کا مطلب واضح نہیں ہوتا، مبین کا مطلب واضح کرنے والا. تو قرآن واضح کر رہا ہے. جو اللہ کے کلام کو کہتا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے وہ اللہ میں نقص تلاش کر رہا ہے. استغفر اللہ. کیا اللہ سبحان نہیں ہے؟ سبحان کا مطلب ہے اللہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے. اللہ نے جو کلام کیا ہے وہ واضح ہے. لیکن قرآن میں کن لوگوں کو کہا ہے کہ جن کو سمجھ نہیں آتا؟ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان کے اور قرآن کے درمیان سزا کے طور پر حجاب ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ انہیں سمجھیں. ان کے کانوں میں گرانی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ اس کو کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا. جب اپنے عقیدے کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے نہیں سمجھ آتی، پھر بڑا سمجھ آ رہا ہوتا ہے. جب اپنے حق میں ہوتی ہے پھر اس وقت سمجھ آ رہا ہوتا ہے. پھر لڑتے ہیں، کسی کے خلاف ہو وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اپنے خلاف ہو تو وہ سمجھ میں نہیں آتا. پھر لڑتے ہیں کہ یہ بات کیوں کی ہے، اس وقت سمجھ آ جاتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. سورہ یاسین آیت نمبر 70، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تو یہ قرآن ہے تاکہ وہ ڈرائے اسے کہ جو زندہ ہے اور کافروں پر بھی بات حق ہو جائے، بات پوری طرح سے حجت پوری ہو جائے. حجت پوری ہو جائے. کون ڈرائے ڈاکٹر صاحب؟ قرآن ڈرائے. قرآن ڈرائے، اللہ ڈرائے، اللہ کا رسول ڈرائے. یہ دونوں ساری چیزیں، اس میں کوئی منافعات نہیں آپس میں. ساری باتیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو وہ ڈرا رہے تھے. ڈرا رہے تھے اس چیز سے، اللہ کی نافرمانی سے وہ ڈرا رہے تھے نا. اور ایک انڈائریکٹلی اللہ پاک ڈرا رہا تھا کہ کلام تو اللہ کا تھا. اور آج ہم جب بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہم ساری قرآن ڈرا رہے ہیں. جی تو وہ یہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کا پیغام جا رہا ہے تو انڈائریکٹلی اللہ پاک ڈرا رہا ہے. تو قرآن جو ہے وہ بھی ڈرا رہا ہے اللہ کی نافرمانی.
اور اس کا دوسرا مقصد کہ کافروں پر بھی بات حق ہو جائے. اور اس میں دیکھیں کتنی بات حق ہو جائے مطلب دلچسپ بات ہے. بات حق ہو جائے یعنی حجت پوری ہو جائے. وہ قیامت کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا اس لیے ہم جو ہے نا سچی بات ان پر ثابت ہو جائے, اور پھر اس کے بعد وہ کفر کرے, پھر تاکہ ان کا کفر متحقق ہو. ٹھیک ہے. اور آپ یہ عرض کریں گے. سورہ مبارکہ نساء میں یہ آیت ہے اس بارے میں کہ رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والے اور ڈرانے والے تاکہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو جائے ان رسولوں کے بعد. اور اللہ ہمیشہ سے بہت غلبے والا, بہت حکمت والا ہے. یہ آیت نمبر 165 ہے سورہ مبارکہ نساء کی. اور آیت نمبر جو ہے اس کی سورہ مبارکہ انفال کی, تو یہ بھی ایک آیت ہے, 42 نمبر آیت ہے سورہ انفال کی, کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. آیت کے اندر میں وہ حصہ پڑھ رہا ہوں جو ہمارے معاملے سے متعلق ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو دین کی بات ہو رہی ہے, قرآن کی بات ہو رہی ہے, ایمان اپنا عمل کی بات ہو رہی ہے, تو آگے اللہ فرماتا ہے کہ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ, تاکہ ہلاکت پائے جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل کی روشنی میں. صحیح ہے. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, اور زندگی پائے وہ جو جس نے زندہ رہنا ہے بینہ کی موجودگی, واہ واہ, تاکہ قرآن پوری ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, قرآن کا پیغام پورا ہو جائے, ہاں, تاکہ پھر اس پہ کوئی یہ نہ کہے ہم تک پہنچے. اور اس آیت میں جو 70 نمبر آیت میں یاسین کی یہ فرمایا گیا کہ من کانا حیان, تو اس سے مراد ہے جو زندہ ہے, واہ, جو نا فکری اعتبار سے بھی زندہ ہے اور ویسے بھی زندہ ہے. اور آج ہم اسی صورت کو یاسین کو مردوں کے لیے پڑھتے ہیں, اور ہم جو ہے نا اس لیے پڑھتے ہیں کہ بندے کی جان کنی ہو رہی ہے, اس کی جان سوکھی نہیں نکل رہی, اس کی جان نکالنے کے لیے جو ہے نا ہم قرآن کی پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں. قرآن کی قدر کیجیے پلیز. میں جو لوگ پڑھتے ہیں قبروں پہ جا کے ہم پڑھتے ہیں قرآن, اپنے قبروں پر جا کے قرآن پڑھتے ہیں, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ من کانا حیان, جو زندہ ہو اس کے سامنے پڑھو, اس کو فائدہ ہے. اب جو قبروں میں چلے گئے ان کا موقع نکل چکا ہے, ان کے ٹائم ختم ہو گیا, ان کا پیپر کا ٹائم ختم ہو گیا. اچھا آگے چلتے ہیں. سورہ یاسین آیت نمبر 71. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما, کیا تو نہیں انہوں نے غور کیا کہ یقیناً ہم نے خلق کیا ہے ان کے لیے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا مویشیوں میں سے. یعنی ہم نے اپنی قدرت سے جو مویشی بنائے ہیں, ہاتھوں سے مراد ہے کہ اپنی قدرت سے. یہ آیت میں اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں انشاءاللہ, کہ جو ہم نے ہاتھوں سے مویشی بنائے, یعنی ہماری قدرت نے, اللہ نے تو کن فرمایا ہے تو مویشی بن گئے, تو ان پر غور نہیں کیا. فہم لہا مالکون, جن کے تم مالک ہو, یعنی ہم مویشیوں کے مالک بن جائے, وہ جن کے مالک, ہاں تم نہیں. یہ 3 آیتیں پڑھیں آپ, ایک جیسا ان میں مفہوم ہے, ان پر کٹھی جو ہے نا وہ آیتیں ریلیٹ کریں گے. وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, اور ذلیل کیا ہم نے اسے, مطیع بنایا, مسخر کیا ہم نے انہیں مویشیوں کو, جی واسطے ان کے لوگوں کے, یعنی لوگوں کے. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ, پس اس میں سے وہ سواری کرتے ہیں, وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, اس میں ان کی سواریاں ہیں اور اسی سے وہ کھاتے ہیں, یعنی مویشیوں میں سواری بھی کرتے ہیں اور کھاتے بھی. جی, یعنی اس طرح سے اللہ نے مویشیوں کو مسخر کر دیا ہے ہمارے لیے کہ ہم ان پر سواری بھی کر سکتے ہیں, جی, اور ہم ان کو کھاتے بھی سکتے ہیں. یعنی کہ ہم نے ایسے طریقے نکال لیے ہیں کہ جن سے ہم ان کے ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور ہم ان پر سواری بھی طریقے بھی نکالے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ پاک کی اپنی نعمت بتا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ کیا تم لوگوں نے ان پر غور نہیں کیا جو اللہ نے مویشی پیدا کی. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ, اور ان مویشیوں میں ان کے لیے منافع ہے اور مشروب ہے. تو کئی مویشیوں سے دیکھیں ہم ان کو ڈاکٹر یہ جو منافع حاصل کرنے کے لیے فائدے حاصل کرتے ہیں, سے کرتے ہیں, گوشت سے کرتے ہیں, سواری کرتے ہیں, کیا بات ہے, اور ان سے ٹرانسپورٹیشن بھی لیتے ہیں, مشروبات بھی ہیں, جی, جو ہم پیتے ہیں, جیسے دودھ ہے, لسی ہے, دودھ سے جو لسی بنتی ہے وہ ہے, یہ ساری چیزیں مراد. فلا یشکرون, تو کیا وہ شکر نہیں کرتے. ایک منٹ اس پہ بات کریں. یہ بات ہو رہی ہے مویشیوں کے حوالے سے. اللہ پاک کہہ رہا ہے کیا جو اللہ نے اپنی قدرت سے مویشی بنائے ان پر یہ غور و فکر نہیں کرتے, ان میں ان لوگوں کے لیے منافع ہیں, ان سے فائدے اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ جو ہے اس پہ سواری بھی کرتے ہیں, اللہ نے مسخر بھی کر دی. ورنہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں جو ہاتھی کی سواری کرتے ہیں, اگر اللہ نے مسخر نہ کیا ہوتا ایسے طریقے سے ہم تو کسی جانور جتنا بھی زور نہیں رکھتے, مار دیتے بعض اوقات, اپنے مالک کو مار دیتے ہیں. بالکل. اور یہ ان میں سے مشروبات بھی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں, جس میں سے ایک دودھ جو ہے اعلیٰ ترین وہ ایک مشروب, اعلیٰ ترین مشروب. ہاں جی. تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ پھر یہ ساری باتیں اللہ نے بتایا کہ یہ
احساس دلایا ہے انسان کو کہ اب تو شکر گزاری کرو، اتنا کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اور تم اسی کی نافرمانی کر رہے ہو، جی تو شکر گزاری کرو، اللہ نعمتوں کو زیادہ کر دے. ایسے ہی ڈاکٹر مویشیوں کے بارے میں دو آیتیں صرف ریلیٹ کروں گا آپ کی اجازت سے. جی ایک پلیز. سورہ مبارکہ نحل 16 نمبر سورت کی آیت نمبر 66 ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں ایک درس عبرت ہے. نسقیکم، ہم سقائی کرتے ہیں تمہاری، سیراب کرتے ہیں تمہیں، مما، اس سے جو فی بطونے ہی ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرسن، درمیان گوبر کے، و دمن، اور خون کے، خون اور گوبر کے درمیان سے ہم نکالتے ہیں، لبنن خالصن، ایک خالص جو ہے وہ دودھ، سائغا للشاربین، اور جو کہ لطف انگیز طریقے سے حلق سے اترنے والا ہے پینے والوں کے لیے. اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ محمد کی 15 نمبر آیت ہے، اس میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ وہ بات کیا ہے کہ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقی دیے گئے ہیں، اس میں جو ہے نا نہریں ہوں گی ایسے پانی کی جو سڑتا نہیں، اور نہریں ہوں گی لبن کی، دودھ کی، جن کا ذائقہ متغیر نہیں ہوگا. تو یہاں بھی اب نہریں دودھ کی یہاں بھی ذکر آ گیا ہے. تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل قرآن پاک کے خلاف ایسے ایسے باریک جو ہے نا چالیں چل رہا ہے شیطان، کہ وہ ہمیں سمجھنی چاہیے وہ چالیں. میں ایک چھوٹا سا یہاں پہ بات بیان کروں گا کہ میں سن 2006 میں اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حج بیت اللہ کے لیے گیا. تو مدینہ منورہ میں ہم تھے، تو میں نے کہا یار چائے خود ہم بنائیں. تو چائے کا سامان ہم لے آئے، تو میری وائف کہنے لگی چائے کا باقی سامان تو آ گیا، اب آپ دودھ لے آئیں. میں گیا ایک دکان سے، میں نے لکھا ایک ڈبے پر دیکھا لبن، تو میں اٹھا کے لے آیا. تو گھر آ کے جب چائے میں ڈالا تو وہ کچھ کا کچھ بن گیا. میں اس دکاندار کے پاس گیا، وہ پاکستان کا ایک دکاندار تھا، وہاں رہتا تھا وہ. تو میں نے کہا یہ خراب دودھ آپ نے مجھے دے دیے. تو اساں وہ بڑا کہتا ہے یہ آپ کو نہیں پتہ، آپ دوسرے ملک سے آئے ہیں اس لیے آپ کو نہیں پتہ، یہ لبن جو ہے نا، لبن جو ہے وہ لسی کو کہتے ہیں. تو میں نے پھر جب خاموش ہوا نا وہ، تو میں نے کہا بیٹا مجھے تم پر ہنسنا چاہیے. کہتا ہے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لبن کی نہریں ہوں گی، تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ لسی کی نہریں ہوں گی؟ جنت میں لسی کی نہریں ہوں گی. اور پھر میں نے کہا چلو اس کو تم کہہ لو کہ یہ جنت میں بھی لسی ہو سکتی ہے، بعض بندوں کو بڑی پسند ہوتی ہے. تو یہ جو آیت ہے سورہ نحل کی 66 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے پیٹوں سے گوشت، اپنا گوبر اور خون کے درمیان سے ہم لبن خالص نکالتے ہیں. تو وہ جانوروں کو جب دھویا جاتا ہے، یعنی پنجابی میں جسے چونا کہتے ہیں، تو کیا لسی دیتے ہیں وہ؟ تو وہ بڑا شرمندہ ہوا. میں نے کہا یہ قرآن کی ڈکشنری کو بدل رہے ہیں یہ لوگ. اور یہ باریک چال ہے شیطان کی، یہ سمجھیے کہ وہ قرآن کے وہ الفاظ جو کسی اور پیراہے میں اور مقصد کے لیے یوز ہوئے ہیں وہی بدل کے رکھ دیے اہل زبان کے دیس میں. یعنی جہاں سعودی عرب میں لبن کہا جا رہا ہے لسی کو، جبکہ قرآن لبن کہہ رہا ہے دودھ کو. تو یہ قرآن سے جو ہے نا وہ دوری کا نتیجہ ہے، اور شیطان کی یہ چال ہے کہ قرآن سے دور کر دے زیادہ سے زیادہ. جی. اور اب اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اہل زبان کو قرآن یوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کو سارا سمجھ آ رہا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے. یہ والی عربی انہوں نے بدل دی ہے، ان کی عربی کچھ اور ہے. یہ تو قرآن نے اس عربی کو پریزرو کیا ہوا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عربی ہے، یہ وہ عربی ہے. جی آگے چلیں. جی سورہ یاسین آیت نمبر 74 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور بنائے انہوں نے، پکڑ لیے انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی الہ تاکہ وہ مدد دیے جائیں. یعنی لوگوں نے اس لیے اللہ کے شریک بنائے ہیں اور باقیوں کو بھی اللہ کی صفات جیسی صفات کا مالک سمجھا ہے تاکہ ان کی مدد ہو سکے. جی ڈاکٹر صاحب بالکل ایسے ان سے مدد چاہتے ہیں. اللہ کے علاوہ وہ ان سے کیا مدد چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ جب دے رہا ہے تو ان کو کیا ضرورت؟ تو کسی کو کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی ضرورت ہے؟ کوئی نہیں ضرورت. تو اللہ اپنے بندے کے لیے کافی. جی یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ کیا سوال کیا کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ ہاں جی. تو پھر اس کا کیا جواب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے معبود پکڑے ہوئے ہیں اس لیے تاکہ وہ جو ہے ان کی نصرت کریں. تو قرآن پاک نے اس بات کو کھول کر بیان فرما دیا کہ وہ نصرت نہیں کریں گے. سورہ مبارکہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب جہنمیوں کو لے کے جایا جا رہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ وہاں نقشہ بیان فرما رہا ہے کہ ایسے ان کو جہنم کی طرف قیامت کے دن لے کے جایا جائے گا. تو راستے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ پہ وقفوہم،
انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے کچھ پوچھنا ہے، یہ مسئول ہے. سبحان اللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اگلی آیت میں ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا کہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں سبحان کرتے؟ اللہ. آج ایک دوسرے کی مدد، تم تو دنیا میں کہتے تھے کہ واہ ہم ایک واہ. دوسرے کی مدد کریں گے، خوبصورت تو آج علیہ. تمہیں کیا موت پڑی ہے کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ تو حسرت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا، اور تو وہ مدد نہ کر سکیں. مدد نہ کر سکیں گے. کیا بات. اور یہ معبود جو پکڑے ہوئے ہیں ان کے ایک بڑی خوبصورت تصویر قرآن میں ہے، وہ میں قرآن کے البم سے آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں. سورہ مبارکہ حج، اس کی آیت نمبر 73، اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو اسے. کیا بات. بے شک وہ لوگ، وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا جن سے دعا کرتے ہو، جنہیں غیب سے پکارتے ہو، ہرگز وہ خلق نہیں کر سکتے ایک مکھی تک بھی، اگرچہ اس کے لیے وہ اجتماع کر لیں. سبحان اللہ. اور بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. کیا ہی کمزور ہے مانگنے والا، اور کیا ہی کمزور ہے جس سے مانگا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب. سورہ یاسین آیت نمبر 75، لا یستطیعون نصرہم، نہ وہ استطاعت پائیں گے، نہ وہ کر سکیں گے ان کی مدد. وہم، اور وہ، لہم، واسطے ان کے، یعنی جو جنہوں نے شریک بنائے ہیں وہ، اور جن کو شریک بنایا ہے وہ، جندم محضرون، لشکر ہیں حاضر باش. یعنی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اس سے پچھلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے شریک اس لیے بنائے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ شریک ان کی مدد کریں. وہ کیا مدد چاہ رہے ہیں؟ وہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس کی کہ وہ اللہ کے علاوہ اوروں سے کیوں مدد چاہ رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے. اور کئی آیات میں اس لیکچر میں آپ دیکھیے گا، ڈاکٹر صاحب نے پیچھے ہمیں بتایا کہ وہ ان کی مدد نہ کر سکیں. قرآن میں اللہ نے اور جگہوں پہ فرمایا گیا ہے کہ وہ کیا خلق کریں گے کسی کو جو خود خلق کیے گئے، جو تمہارے ہاتھوں نے جو ہے نا وہ گھاڑ کے بنائے ہیں، وہ کیا تمہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب حاضر باش لشکر ہیں. یعنی میں اس پہ یہ سمجھتا ہوں اس کے دو مطلب کیے گئے ہیں، لیکن میں اس مطلب کو ترجیح دیتا ہوں کہ یہ ان کی مدد کیا کریں گے جو کہ ان کے لیے کیوں وہ بند ہو گیا تھا، میں نے دوبارہ چلا دیا. اچھا، تو کیا میں بات کر رہا تھا؟ حاضر باش لشکر. ہاں، حاضر باش لشکر. تو میں اس سے یہ مراد لیتا ہوں کہ یہ بت تمہاری کیا مدد کریں گے جو خود تمہارے محتاج ہیں. جدھر تم رکھ کے جاتے ہو ادھر وہ پڑے رہتے ہیں، جدھر تم انہیں محفوظ کرنے کے لیے رکھتے ہو وہاں وہ محفوظ رہتے ہیں. اگر ایسی جگہ پہ رکھو جہاں ٹھوکر لگے گی یا گر جائیں گے تو ٹوٹ جاتے ہیں گر کے. تو وہ جو ہیں تمہارے لیے خود حاضر باشوں کا لشکر ہے، تمہارے مکمل اختیار میں ہے. تو وہ تمہیں کیا دیں گے؟ وہ تمہاری مدد کیسے کریں گے جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے؟ جیسا کہ خلیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان سے پوچھو بتوں سے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کس نے توڑے ہیں، تو اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو. تو انہوں نے کہا ہے ابراہیم تم تو جانتے ہو، آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑے ان کے بڑے نے توڑا ہے. تو وہ کہتے ہیں ابراہیم یہ تو تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. تو وہاں پہ جناب خلیل علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، پھٹے منہ تمہارا، لکھ لعنت تم پر اور ان پر جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے. اور وہ آگے سے کہتے ہیں یہ تم اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. اس میں ہم کیا پوچھیں، خود بھی ہے. میں عرض کر دوں سورہ یاسین کی 75 نمبر آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جنہیں اللہ کے علاوہ ان لوگوں نے شریک بنایا ہے نا کہ وہ ان کی مدد کریں گے، اللہ یہاں اس آیت میں فرما رہا ہے وہ بالکل مدد نہیں کر سکیں گے. ان کی استطاعت ہی نہیں ہے ان کی مدد کی. جو اللہ کے علاوہ شریک بنائے ہوئے نا، جن سے دعائیں کرتے ہیں، جن کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں یا جن کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے، مجھے کائنڈلی کمپلیٹ کرنے دیں، کہ یہ لشکر ہیں حاضر کیے گئے، ان کے سامنے ایسے ہیں کہ جیسے وہ خود ہی ان پر کنٹرول رکھتے ہیں. جیسے اگر مجھے کوئی لشکر مل جائے کہ فلانی جگہ جا کے حملہ کر دو یا فلانی جگہ کیپچر کر لو، تو یہ جو شریک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا، یہ تو ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے یہ خود ان پر اختیار رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ جو بت ہیں، بتوں کو ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دو، بت کبھی روکے گا کہ یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اگر ایک انسان کوئی حرام کام کر رہا ہے تو بت تو اس کو کبھی نہیں کہے گا یہ حرام ہے، تو وہ بتوں کو پکڑے گا، بت اچھا سمجھے گا اس کو. اسی طرح سے جو قبروں میں ہیں، جو لوگ ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، جی بالکل ایسے ہی، وہ ان کو کیا حکم دے سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے؟ وہ ان کی خواہشات کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، وہ ان کے سامنے خود حاضر باش لشکر ہے. یعنی ایک بندے کی خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی ایک طرح سے گزارے، تو وہ اگر قبروں میں جو لوگ ہیں ان کو شریک بناتا ہے
ان کو حاضر ناظر جانتا ہے، ان پر یہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے بچا لیں گے، یا بتوں کو بناتا ہے، یا پہلے جس طرح انبیاء کو بنایا گیا ہے، تو وہ تو ان کو کوئی کسی چیز سے روک نہیں رہے، تو وہ اس بات پر خوش ہیں کہ ہمیں تو اپنی خواہشات کے حساب سے زندگی گزارنے کا یہ جو ہے موقع ملا ہوا ہے، ہمیں تو کوئی روک ہی نہیں رہا. تو اس طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے سامنے حاضر باش لشکر ہیں، جی اس لیے تم ان کو پکڑتے. صحیح. جی اب آپ عرض کریں. وہ میرے ذہن میں آئی تھی کوئی بات لیکن وہ نکل گئی ہے. آگے چلیں، آگے چلیں انشاءاللہ آ جائے گی دوبارہ. سورہ یاسین آیت نمبر 76. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. پس نہ اے نبی تجھے ان کا قول غم دے. یہ لفظی ترجمہ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم کریں ان لوگوں پہ جو ان کے خلاف فتوے دے رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، ان کو شاعر کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، اور کئی کیا کچھ کہہ رہے ہیں، جھوٹا جھٹلا رہے ہیں. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا نا اللہ خوب بدلہ لینے والا بھی ہے نا ڈاکٹر. جی جی. تو اللہ پوچھ لے گا ان. اور یہ جو بات ہے اس طرح کی اور مضامین بھی آئے ہیں اسی سے ملتے جلتے. جیسے ہے کہ اگر تمہیں اے رسول جھٹلایا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے نبیوں کو بھی جو ہے وہ جھٹلایا گیا. اور پھر جو سورہ شعراء کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو شاید یہ سوچ کے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا، اور اگر ہم چاہیں زبردستی ان کو مسلمان کر سکتے ہیں کہ ہم آسمان سے. جی آپ جاری رکھیں. ہم آسمان سے ان پر کوئی آیت نازل کریں پس اس کے لیے ان کی گردنیں جو ہیں وہ جھک جائیں. جی تو یہ بھی سورہ مبارکہ شعراء میں اسی طرح کا مضمون ہے. بالکل ایسا ہی. اس کو کہاں سے لگاتے ہیں؟ یہ کال کیسے آ سکتی ہے جب یہ تو لگا ہوا ہے؟ چلیں دیکھ لیتے ہیں. یہ جاری ہے. اچھا 3 کلپ بن جائیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں، ٹھیک ہے نا. وہ ایک کی وجہ 3 بن. اچھا سورہ یاسین آیت نمبر 77. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ. اور کیا نہیں دیکھا انسان نے غور نہیں کیا کہ یقیناً ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. پس تب وہ بہت کھلا جھگڑالو ہے، واضح طور پر جھگڑالو ہے انسان. تو ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بات ہو رہی تھی ایسے لوگوں کے بارے میں اس سے پچھلی آیت میں کہ جو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں یہ جو بھی کہہ رہے ہیں چھپ کے یا سامنے. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو انسان کو نطفے سے خلق کیا. نطفے سے اردو میں اس کو اردو میں منی کہہ لیں. جی جنسی مادے سے. اور وہ جو ہے وہ اپنا جھگڑالو ہے. یعنی وہ اگلی آیت میں آئے گا نا کہ ہم پر مثالیں دینے لگا اور اپنی تخلیق بھول گیا. تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ تم یہ غور تو کرو کہ اللہ نے کتنی حقیر چیز سے، ایک حقیر پانی سے تمہیں خلق کیا اور تم اللہ کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہو. یہ شرم آنی چاہیے انسانوں کو جو قرآن کی آیات کے معاملے میں جو ہے وہ فتوے دینے لگ جاتے ہیں، ان کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں. وہ اپنی تخلیق بھول گئے. یہاں پہ یہ بات کی، یہ بالکل یہی بات کی. نسیہ جو نسیان سے ہے، ٹھیک ہے. ابھی اچھا آگے یہ جو آیت نمبر کون سی تھی؟ آیت نمبر 77 ہے. اس کے ساتھ میں ریلیٹ کرتا ہوں سورہ سجدہ کی ایک آیت، یاسین کی 77 کے ساتھ سورہ سجدہ کی 8 نمبر آیت. سورہ سجدہ میں 8 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ ثم پھر اس نے اس کی یعنی انسان کی نسل کو جو ہے وہ ایک حقیر پانی کے جوہر سے بنایا. حقیر پانی کے جوہر سے، یعنی حقیر پانی پورے سے نہیں، اس کے جوہر سے. اور آج سائنس کو پتہ چلا ہے کہ جو سیمن کے اندر سپرمز ہوتے ہیں ان میں سے ایک سپرم سے صرف جو ہے وہ فرٹیلائز ہوتا ہے، جبکہ لاکھوں سپرم، جبکہ ملینز کے حساب سے جو ہے وہ ہوتے ہیں. اور سورہ مبارکہ حج میں جو ہے وہ بڑی خوبصورت بات فرمائی گئی ہے. 5 نمبر آیت اس میں بھی یہی بات ہے. 5 نمبر آیت میں اس میں بھی میں جو ہے وہ صرف ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اے انسانوں، اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے بارے شک میں ہو تو وہ یقیناً ہم نے تمہیں خلق کیا ہے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر
جونک نما شکل سے، پھر شکل دی گئی بوٹی سے، پھر بغیر شکل دی گئی بوٹی سے. یہ ایک تخلیق کے مراحل ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے لیے واضح کریں. اور پھر ہم ٹھہراتے ہیں بچہ دانیوں میں جو جتنا ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک، پھر تمہیں نکالتے ہیں بچے کے طور، پھر تم تاکہ بلوغ کرو اپنی شدت کو. تو یہ آیت کافی لمبی آیت ہے، لیکن یہاں تک بہت ہمارا مقصد پورا یہ ریلیٹ کرنے کا. یہ آپ نے جو ریلیٹ کی ہیں یہ سورہ یاسین کی 78 نمبر آیات سے، سوری نہیں، یہ 77 نمبر آیت سے ریلیٹ کی کہ ہم نے، انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور وہ پھر جھگڑا کر رہا ہے. جھگڑا کیا؟ پچھلی آیت میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے، یعنی اللہ کی آیات کے معاملے میں جھگڑا کر رہا ہے، وہ ماننا نہیں چاہ رہا، وہ دلیلیں لا رہا ہے. جھگڑا یہی ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، بالکل ایسے کی آیت کے سامنے کسی اور چیز کو لے آنا کہ نہیں یہاں تو ایسے ہے، یا قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے. اختلاف کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، تو یہ اپنی تخلیق پہ تو غور کرے. آگے چلیں. یاسین آیت نمبر 78. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور مثال دی اس نے ہمارے لیے، ہم پر مثالیں دے رہے ہیں. وَنَسِیَ خَلْقَهُ، جب کہ بھولا وہ اپنی تخلیق. تو اللہ پاک پر مثالیں دے رہا ہے انسان، اللہ کے لیے کیا کیا واہیات اور فضول باتیں کر رہا ہے، اللہ کی قدرت اور اس کی شان کو للکارتے ہوئے اس کی آیات کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اپنی تخلیق بھول گیا. اس لیے آیت میں فرمایا اللہ نے کہ وہ اس کو نطفے سے ہم نے پیدا کیے، ایک حقیر پانی کے جوہر سے پیدا کیے، اور وہ جو ہے وہ اللہ پر مثالیں دے، اللہ پر مثالیں دینے لگا، بھول گیا. اور مثال بھی آگے شاید ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، اس نے کہا کون ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جب کہ وہ سیدھا ہو جائیں گے. یعنی اللہ پر یہ باتیں کر رہا ہے، جب کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے تو اس کو نطفے سے پیدا کیا، اپنی تخلیق بھول گیا کہ جو نطفے سے پیدا کر سکتا ہے تو وہ ہڈیوں کو دوبارہ نہیں، وہ سیدھا ہڈیوں کو دوبارہ کر سکتا، وہ تو نطفے سے بہت بڑی ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا آپ کر رہے ہیں؟ بس دو آیتیں میں نے اس کے ساتھ ریلیٹ کرنی ہے، اس آیت کے ساتھ، اسی آیت کے ساتھ 78 کے ساتھ. ایک تو سورہ مریم کی آیتیں ہیں جس میں قیامت کے بارے میں اسی طرح کی دلیل ارشاد فرمائی گئی ہے، اور دوسرا جو ہے لقمان کی سورہ لقمان کی آیت ہے 31 نمبر سورت کی، وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کی ہے. 28 نمبر آیت، 31 نمبر سورت کی 28 نمبر آیت. تو یہ سورہ مریم میں جو ہے یہ کیا ہے کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 66 اور 67 آیت میں، 66 اور 67 میں بہت خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا ہے، قیامت کی دلیل دی ہے کہ انسان جو کہتا ہے کہ کیسے جو ہے نا میں قیامت کو زندہ اللہ ہمیں کرے گا، کیسے زندہ کرے گا. اللہ فرما رہا ہے اولا، اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر گیا تو آخر میں زندہ کیا جاؤں گا، نکالا جاؤں گا زندہ کر کے. تو کیا انسان کو یاد نہیں رہا کہ بے شک ہم نے اسے خلق کیا اس سے قبل جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا. یہ کتنی مؤثر دلیل ہے قیامت کے لیے کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، تو اب ہونے کے بعد دوبارہ تمہیں پیدا جو ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اور اسی طرح سے ایک آیت ہے سورہ احقاف میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک دفعہ خلق کرنے کے بعد تھک گیا کہ دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ جو لقمان میں ہے، میں جو ہے نا وہ اس کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے زیادہ مؤثر طور پر بیان کیا گیا ہے اس آیت میں. یہ ہے سورہ لقمان کی 28 نمبر آیت. اللہ فرما رہا ہے نہیں ہے تمہارا خلق کرنا اور تمہارا دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرنا جو ہے مگر ایسا ہی کہ جیسے ایک جان کا ہو. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ کے نزدیک ایک انسان کو پیدا کرنا، مارنا اور پھر زندہ کرنا، اور ایسا ہی اس کے نزدیک ہے کہ جیسے سارے انسانوں کو، خربوں انسان آدم سے لے کر قیامت تک ہوں گے، ان کو پیدا کرنا اور پھر پیدا کرنے کے بعد مارنا اور پھر زندہ کرنا اس کے لیے ایک برابر ہے. سبحان. یعنی اس کو جو ہے وہ بالکل جو ہے نا فرق نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ ایک کام کرے یا 10 کام کرے یا 18 کام کرے، تو وہ کر سکتا ہے کیونکہ اس نے کن کہہ کے قدرت ہے اسے ہر کام کرنے کی. سورہ یاسین آیت نمبر 79. کل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دے حیات دے گا وہ، زندہ کرے گا وہ کہ جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے اسے. ہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ان ہڈیوں کو. ہاں، تو یہ پچھلی آیت میں جو
اختلاف کیا تھا نا اس شخص نے جو اپنی تخلیق بھول گیا تھا، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، اور اللہ پر مثالیں دینے لگا، اور مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کیسے اللہ زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جو وہ سیدھا ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے وہی انہیں زندہ کرے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ زندہ. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ علیم، اور وہ کل تخلیق کا خوب علم رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کتنی خوبصورت زبردست بات ہے. بات. سوچیں ذرا کہ اللہ ہر قسم کی تخلیق کا اعلیٰ ترین جاننے والا. اللہ پاک پھر تخلیق دے دے گا. میں یہاں صرف ایک آیت کو ریلیٹ کروں گا، سورہ مبارکہ احقاف کی یہ آیت ہے، سورہ احقاف کی، اور آیت نمبر ہے 33. اس کا صرف ترجمہ پڑھے دیتا ہوں. اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ ہے کہ جس نے تخلیق فرمایا آسمانوں اور زمین کو، اور وہ ان کے تخلیق کرنے پر تھک نہیں گیا، یقیناً وہ قادر ہے اس پر کہ وہ زندہ کرے مردوں کو. کیوں نہیں، بلکہ وہ تو ہر شے پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں. سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ. سورہ یاسین آیت نمبر 80. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے شجر میں سے یعنی درخت میں سے سبز آگ بنائی، سبز درخت میں سے آگ اس نے تمہارے لیے قرار دی. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پس تب تم ہو کہ اس سے سلگھاتے ہو، یعنی کہ اس سے آگ پیدا کرتے ہو جی، اور اپنے مختلف استعمال کرتے ہو اس آگ کو. ڈاکٹر صاحب یہ سبز شجر سے آگ بنانے کا کیا مطلب؟ یہ اس کا مطلب جو ہے نا، اس وقت جو لوگوں نے لیا تھا وہ یہ تھا کہ دو درخت ہوتے ہیں مختلف قسم کے، عرب کے علاقے میں ہوتے تھے، اور انہیں آپس میں رگڑ کے، ٹھیک ہے، گیلے گیلے ہوتے تھے، خشک نہیں کیا جاتا تھا، آپس میں انہیں رگڑ کے تو آگ کا شعلہ بنایا جاتا لیتے تھے. تو اس کی طرف لوگوں نے اس کو اشارہ سمجھا، لیکن یہ ایک بلیغ اشارہ تھا، اور یہ آج کے لیے بھی اسی طرح ہی ویلڈ ہے کہ آج ہم جانتے ہیں کہ آگ لگ ہی نہیں سکتی اگر آکسیجن نہ ہو. بالکل ٹھیک. اور آکسیجن کا کسی چیز کے ساتھ تیزی سے ملنا وہ جو ہے آگ پیدا کرتا ہے. صحیح ہے. تو آکسیجن نہ ہو تو آگ لگانا ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سبز درخت سے، سبز سے جتنے سبز درخت ہیں صرف وہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں. سفید پودے جو وہ نہیں کرتے، جو پھمیاں ہیں، فنجائی ہے جو، وہ نہیں کرتے. تو یہ پودے جو ہیں سبز پودا ہونے کی وجہ سے وہ پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ملا کے گلوکوز بناتے ہیں، اس دوران آکسیجن ریلیز کرتے ہیں. تو وہ آکسیجن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو انسانوں کے کام آتی ہے، خود ان کے کام بھی بہت معمولی سی آتی ہے، انسانوں کے کام آتی ہے، اور آگ جلانے کے کام آتی ہے. اگر آکسیجن دنیا سے ختم ہو جائے تو آگ جلانا ناممکن ہو جائے. تو یہ بس درخت کا دنیا سے ختم ہو جانا آگ نہیں لگا سکے گا، پھر آکسیجن ہی نہیں ہوگی، برننگ پروسیس ہی نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. سورہ یاسین آیت نمبر 81. اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا اور ہرگز نہیں وہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا، بقادر علی ان یخلق مثلہم، ہرگز اس بات پر قادر کہ وہ تخلیق کرے انہی کی مثل، یعنی جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ ویسے ہی بنا سکے؟ آسمانوں زمین یا ہم کی ضمیر کسی اور کی طرف جا رہی ہے، انسانوں کی طرف بھی جا سکتی، انسانوں کی طرف بھی ہے، ساری مخلوقات کی طرف. یعنی کہ اللہ پاک جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے، ایک زمین کا ہمیشہ قرآن میں ایک ہی آیا، ایک ہی آتا ہے، تو وہ کیا اس بات پر قادر نہیں کہ اسی کی مثل پیدا کر سکے؟ بلا، کیوں نہیں، یعنی بالکل اللہ پاک اس بات پر قادر ہے. آگے دلیل دیا ہے وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہ بہت تخلیق فرمانے والا، بہت علم والا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا چلو اس نے کر لیا ایک دفعہ، ہم نے مان لیا، دوبارہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے جس نے آسمان اور زمین بنایا ہے، اس کے لیے ان جیسا دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. وہی بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہی جس نے پہلی دفعہ خلق کیا ہے اور پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا. اور اللہ کے لیے تمام انسانوں کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا. لقمان کی آیت کے مطابق. اچھا، اس میں ایک صرف سورہ قیامہ کے آخر سے ریلیٹ کروں گا ان آیات کو. سورہ قیامہ 75 نمبر سورت ہے، اور اس میں جو ہے وہ 36 سے شروع ہو رہا ہے. میں ترجمہ صرف کروں گا
کیا انسان نے گمان کر لیا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ نطفہ نہیں تھا ٹپکائی گئی منی میں سے، پھر وہ ہوا جونک نما شکل، پھر اللہ نے اسے خلق کیا اور برابر کیا، پس اس سے بنائی دو قسمیں مذکر اور مؤنث، کیا وہ ہر اس بات پر یقیناً قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ سبحان اللہ، بہت ہی خوب، بہت ہی خوب۔ یہ آیت آپ نے سورہ یاسین کی 81 کے ساتھ جو ریلیٹ کی، کمال ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق جس نے کی ہے، کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان سب کی مثل وہ بنا دے؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ تو بہت تخلیق کرنے والا، بہت جاننے والا ہے۔ جی، سورہ یاسین آیت نمبر 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یقیناً یہی ہے کہ معاملہ اس کا کہ جب اس نے کسی شے کا ارادہ کیا کہ وہ فرماتا ہے اس کے لیے کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا، وہ فرماتا ہے کن یعنی ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی تفسیر وہاں سے ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جی بے شک اللہ ہر شے پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جس بھی شے کو اللہ نے ارادہ کرتا ہے نا بنانے کا یا اس کو وجود میں لانے کا، تو وہ فرماتا ہے کن پس وہ کام ہو جاتا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی۔ سورہ آل عمران کی 59 آیت میں جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا تھا اور پھر کہا تھا ہو جا، بس وہ ہو گیا، سبحان اللہ، پھر وہ بن گیا۔ اور یہی کلمہ ان کو کلمہ جو کہا گیا ہے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کلمہ کن باپ کی جگہ کلمہ کن تھا، اس وجہ سے انہیں جو ہے کلمۃ اللہ بھی کہا گیا۔ اور اب دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن کہہ کے کچھ کر سکتا ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کن کہہ کے کچھ کر سکے، یعنی اللہ اسباب کو پیدا بھی کرنے والا ہے، اسباب کو مؤثر کرنے والا بھی ہے۔ سبب ہے نا آگ، کس چیز کا؟ جلانے کا۔ جناب خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا گیا تو کیا اللہ کا فرمان آ گیا؟ ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، تو وہ آگ کیا ہو گیا؟ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن کس پر ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام پر۔ باقی ساری دنیا کے آگے جو ہے وہ اپنا وہی کام کر رہی تھی جو انہوں نے کرنا تھا، صرف ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو یہ طاقت آپ کے کہنے کا یہ طاقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ اسباب کو اس نے کن کہہ کے پیدا کیا ہے، اور اسباب کو مؤثر بھی وہ کن کہہ کے کرتا ہے۔ ہاں عموماً ان میں جو ہے نا ان اسباب کو اسی طرح جو ہے عمل کرنے دیتا ہے جس کے لیے اس نے انہیں پیدا فرمایا ہے، تاکہ لوگوں کا امتحان جو ہے اس کے ساتھ یہ بات سازگار ہو۔ اور آپ عرض یہ کرنا چاہ رہے ہیں، میں جو سمجھاؤں کہ یہ طاقت کسی اور میں نہیں ہے۔ اگر کوئی مان لے کہ اللہ ہی کی طرح کوئی کن کہہ کر یا بغیر اسباب کے کوئی کچھ کر سکتا ہے تو یہ شرک ہو جائے، یہ بالکل یہ شرک، اور وہ جہنمی ہوگا، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے، معافی نہیں کرتے ہوئے مر جائے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ شاباش۔ سورہ یاسین آیت نمبر 83 لاسٹ جی آیت مبارکہ، فسبحان الذی بیدہ ملکوت، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پس پاک ہے وہ کہ جس کے ہاتھ بادشاہت ہے کل شے یعنی ہر چیز کی، اور اسی کی طرف تم رجوع کرائے جاؤ، اور اللہ ہی کی طرف ٹھکانا ہے۔ یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمام اختیار اسی کے ہاتھ میں، اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے، تو جو اس نے کہا ہے کہ اس طرح سے زندگی گزارو اسی طرح سے بردار ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ثابت ہو، سچے مومن ہو جاؤ، کیونکہ اختیار اسی کے پاس ہے، اسی نے بخشنا ہے، اسی نے امتحان لینا ہے، اور اسی نے سب کچھ عطا کرنا ہے، اور اسی نے جہنم میں بھی پھینکنا ہے۔ بے شک، اس لیے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو فرما بردار ہو جاؤ۔ ملکوت کا جو لفظ ہے نا اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے والی دو جگہ سے اس میں آپ نے یاد کا بھی کرنا ہے، یاد کے بارے میں، ید سے مراد ہے ہاتھ، ید ہی، اللہ کے ہاتھ جہاں مراد ہے، جی یہ بھی انشاءاللہ کرنی ہے۔ تو ملکوت کے ایک تو سورہ انعام میں لفظ آیا ہے، یہ ملکوت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر نہیں بولا جاتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں بندے، کسی بندے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں رحم کر، یار تو مجھ پر رحم کر، لیکن اللہ کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو رحم کر، یہ بھی کہہ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت فرما۔ لیکن کسی دوست کو، کسی غیر اللہ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مجھ پر رحمت فرما، ہاں، کیونکہ یہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اس طرح سے ملکوت بادشاہت ہے، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، تو ملکوت ادھر سے ہے بادشاہت، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں یہاں سوال کروں جی، سورہ یاسین کی آخری آیت سے آپ کیا ریلیٹ کر رہے ہیں، پلیز کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بس ہر عیب و نقص سے پاک ہے وہ کہ جس کے ہاتھ ہر شے کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم لوگ رجوع کرائے جاؤ گے۔ تو اس میں ید ہی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ
ہے اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات رکھتا ہے، حالانکہ اگر اعضاء کا ہم تصور کریں تو جب پورا جسم ہوتا ہے تو اپنی تکمیل میں وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں، وہ تو صمد ہے، تو کسی کا بھی محتاج نہیں، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ محتاج قرار دینے والی بات ہے۔ تو یہ جو ہے اس آیت میں ید کا لفظ جو استعمال ہوا ہے ہاتھ کا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگر ہم اس سے ہاتھ سے یہ مراد لیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ہاتھ بھی ہیں، تو پھر اس کے اعضاء باقی جو ہیں ان کا بھی ہمیں تصور آ جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جس طرح جسم اپنی تکمیل کے لیے اپنے اعضاء کا محتاج ہوتا ہے، پھر معاذ اللہ کے اندر بھی محتاجی جو ہے نا وہ نظر آنے لگے گی، جبکہ وہ صمد ہے، صرف ایک ہستی ہے جو صمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام جو ہے نا صمد، یہ سب سے مؤثر نام ہے اس کی قدرت کو ظاہر فرمانے کے لیے، اور سورہ توحید میں آیا ہے، سورہ اخلاص میں آیا ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی اسے ضرورت نہیں، جبکہ یہاں پہ اللہ کا ہاتھ فرمایا جا رہا ہے۔ تو کچھ لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن جیسا اس کی شان کے ایسا لائق ہے اللہ کا ہاتھ، تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سے میں ابھی قرآن سے ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو اس کا تصور کرنے سے کیا لازم آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، یہ بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ صاد میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان سے فرما رہا ہے کہ تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جی دو ہاتھ اللہ کے ثابت ہو گئے، اور اس سے قدرت جو ہے نا وہ ثابت نہیں کرتے، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے، اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کیونکہ قدرت کا تثنیہ نہیں ہوتا، یہاں پہ بیدئی آیا ہے، دو ہاتھوں سے، دو ہاتھوں سے۔ تو میں نے ان کو جواب یہ دیا تھا کہ قرآن پاک کے لیے کتنی جگہ پہ آیا کہ قرآن اس پر بھی سچا ثابت ہوتا ہے کہ جو اس کے دو ہاتھوں کے درمیان ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کے بھی معاذ اللہ دو ہاتھ ہیں، تو وہ محاورہ استعمال کیا جا رہا ہے، یہاں بھی محاورہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اور یہ کیوں ہم اس بات پر سٹریس کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ کا جو ہے تصور ہمارے نہیں ہونا چاہیے، وہ اس لیے کہ اگر اللہ کے ہاتھ کا ہم تصور رکھ لیں کہ اللہ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، تو یہ آیت سورہ مبارکہ قصص کی آخری آیت ذرا سنیے گا، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ مت پکار دوسرا معبود، لا الہ، کوئی سچا معبود نہیں، الا ہو، سوائے اس کے، کل شیء ہالک، ہر شے جو ہے وہ ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، سوائے اس کے چہرے کے۔ اگر لفظی ترجمہ کریں تو سوائے اس کے چہرے کے۔ اب اس کا ترجمہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ سوائے اس کے چہرے کے، لہ الحکم و الیہ ترجعون، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اگر ہم اللہ کا چہرہ یہاں پہ اس سے ثابت کریں اور اس پہ اڑ جائیں کہ قرآن میں چونکہ اللہ کے چہرے کا ذکر ہے اس لیے ہم تو ضرور کریں گے، تو پھر اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، تو معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اگر اللہ کے ہاتھ قرار دیے جائیں کہ جیسے انسانوں کے ہاتھ ہیں، تو معاذ اللہ پھر اس آیت کے مطابق تو وہ بھی سلامت نہیں رہیں گے۔ تو یہ معاذ اللہ تعالیٰ نے تو ابو لہب کے بارے میں کہا ہے کہ ٹوٹ جائیں اس کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو، تو معاذ اللہ یہ بات ہم اللہ پہ لگانا چاہ رہے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، وہ اس کی کیفیات، اس پہ کیفیات طاری نہیں ہوتی، وہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ سبحان کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو باقی ہر چیز میں نقص ہے، ہم میں نقص ہے۔ نقص کا مطلب کیا ہے کہ ہم اگر کھائیں پیئیں گے نہیں تو ہم مر جائیں گے، اگر آکسیجن نہیں ہوگی ہم مر جائیں گے، اگر ہمیں جو ہے وہ مناسب ٹیمپریچر نہ ملا ہم مر جائیں گے۔ یہی ہے نا اس کا مطلب کہ ہم محتاج ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑی ہستی بھی محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی احتیاط جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ اس کا جو اس کی شان سبحان ہے، اور سبحان صرف اسی کی شان ہے، اور کسی کے ساتھ یہ لفظ جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اور سبحان کا مطلب ہے ہر نقص اور عیب سے پاک۔ تو مخلوق جو ہے وہ نقص سے پاک نہیں ہے، اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو مختلف چیزوں کا محتاج دنیا میں بنایا ہے۔ جی، بات یہ ہو رہی ہے جی کہ یہاں پہ قرآن مجید میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 میں اللہ نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے جو اپنے ہاتھوں سے مویشی قرار دی، اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ کہ جس کے ہاتھ بادشاہت ہے، 83 نمبر آیت سورہ یاسین کی۔ جی، تو یہاں سے اگر ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اگر لفظی ترجمہ کریں نا تو اس سے معاذ اللہ کے ہاتھ ثابت ہو رہے ہیں، تو کیا انسانوں کی طرح، مخلوقات کی طرح اللہ محتاج ہے؟ استغفر اللہ، کہ اس کے بھی کوئی ہاتھ پیر ہیں کہ جن سے وہ معاذ اللہ کام لیتا ہے، اور جن کی وجہ سے وہ محتاج قرار پایا کہ اس کے ہاتھ نہیں ہوں گے تو نہیں کرے گا، اور وہ پھر اجزاء سے بنے ہیں تو وہ کیا اپنے ہونے کے لیے ان اجزاء کا محتاج ہو گئے جیسے کہ انسان ہے؟ تو یہ بات نہیں ہے۔
یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ جیسے قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے کوئی ہاتھ نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا اختیار بہت اختیار بہت تو ہے. اللہ نے اپنے اختیار سے جو مویشی بنائے ہیں وہ اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنے اختیار سے. پھر اس کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب نے ایک دلیل دی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ آیت مبارکہ نکالیں کہ جس میں سے ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر اللہ کے ہاں جی. وجہ یعنی ذات سورہ میں. قصص کی آخری آیت ہے یہ ہے. جی اور تو مت اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہلاک ہو جائے گی ہر چیز الا سوا وجہ. اس کے چہرے کے. ہوں. تو استغفر اللہ، پھر اگر ہم اللہ کے ہاتھ اور چہرہ مان لیں کہ انسانوں کی طرح استغفر اللہ باقی جسم بات مان کی لیں. طرح ہاں جی. اللہ جو ہے وہ کسی اجزاء کا مرکب ہے اور اللہ ان اجزاء سے بنا ہے، محتاج ہے استغفر اللہ، اس پہ کیفیات بھی طاری ہوتی، تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑ جائے گا استغفر اللہ کہ اس کے ہاتھ بھی معاذ اللہ ہلاک ہو جائیں گے کیونکہ چہرہ ہی بچے گا. تو یہ چہرہ وجہ کا مطلب ہوتا ہے لفظی چہرہ، ذات بھی ہوتا ہے. لیکن اس کا جو ہم مفہوم لیتے ہیں وہ ذات. ذات کے اس طرح کہیں گے، ٹھیک ہے، کہ اس کا جو وہ بڑا وجیح ہے، یعنی بڑا چہرے والا ہے، بڑی جی. ذات والا ہے. ہوں. اس طرح سے جو محاورتاً الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کا لغوی مطلب نہیں لیا نہیں لیا سکتا. جا سکتا. تو اللہ پاک سبحان ہے، وہ پاک ہے کسی بھی قسم کے بشری تقاضوں سے، وہ پاک ہے، اس کو کوئی جسم نہیں ہے، اس کا وجود ہے لیکن وہ جسم کا محتاج نہیں ہے. یہ اس کے وجود کو ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ اس کی کنہ حقیقت کو، جیسا کہ بہت ساری حدیث میں آیا کہ اس کی کنہ حقیقت کو، یعنی اس کی حقیقت کیا، اللہ ہے کیا ہے، سوائے خود اس کے اور کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. اینی ہو جبریل بھی نہیں سمجھ سکتا، بڑے سے بڑا انسان محدود کسی محدود عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ ناممکن ہے. لامحدود جو ہے محدود عقل میں جو ہے سما نہیں سکتا. اور اس میں جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے جیسا نہ کہیں. اور ہماری حدیثوں کی کتابوں میں یہ بات معاذ اللہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو 70 گز کا بنایا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے قد کاٹ کے مطابق بنایا تھا. معاذ اللہ ان حدیثوں کے مطابق اللہ 70 گز کا. استغفر اللہ. یہ اللہ اس طرح کے تقاضوں سے پاک ہے، یہ آلریڈی بات کر چکے ہیں. اس کی کوئی بھی انسانوں کی صفت اس کو نہیں دی جا سکتی، نہ اس پہ کیفیات طاری ہوتی، نہ اس کو انسانوں کی طرح غصہ آتا ہے، نہ محبت میں وہ مجبور ہو سکتے ہیں. کسی چیز کا محتاج نہیں، انسان محتاج ہے. اور اللہ پر مثالیں نہیں دینی چاہیے. اللہ قرآن میں منع فرمایا ہے. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اور واقعی ہم نہیں جانتے. یہ علمی اور جہالت ہی ہے نا کہ اللہ کو معاذ اللہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ملایا جا رہا ہے اور اللہ کا قد کاٹ بتایا جا رہا ہے. استغفر اللہ. اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. اسی کے ساتھ ہی سجل علی اور سید علی اسد کو اجازت نہیں. فی امان اللہ.